الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم ينل شفاعتي او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں اور اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام کو زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اللہ اپنی رضا خوشنودی والی موت ہم سب کو عطا کرے. میں بغیر کسی تمہید کے اپنے بات شروع کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. کس نے لکھا؟ بولو زور سے بولو. ہمیں اتنی اچھی تقریر ہو رہی تھی، بیانات ہو رہے تھے، آپ لوگ خاموش بیٹھے تھے. حضرت تھانوی نے لکھا. کس نے لکھا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ حضرت تھانوی. حضرت تھانوی نے 1500 سے زیادہ کتابیں لکھی. کتنے؟ 1500 سے زیادہ کتابیں لکھی. آپ نے دنیا کو بتایا صوفیت کیا ہوتی، پیری مرشدی کیا ہوتی ہے، دنیا کو بتایا، حق کا راستہ بتایا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب، ان کی زندگی میں عدل تھا، انصاف تھا. 2 بیویاں تھی حضرت تھانوی کی. تھی 2 بیویاں. لوگ ایسا بولو، یہ مت بولو 2 بیویوں کا قصہ مت سنو. اور نہ بول رہے وہ مولانا جو 2 بیویوں کے بارے میں بولے، انداز سے ہم کے بیان پہ بینڈ لگا دیا جائے، پابندی لگا دی جائے. 2 بیویوں. حضرت تھانوی کرنا نہیں کرنا 2 بیوی نہیں سنتے. باہر والے بولو نہیں بولے تو سر رانی اونچا گاؤں، رانی اونچا گاؤں والے آپ کے گھر والے نہیں سن رہے. حضرت تھانوی کی 2 بیویاں دیکھی تھے. 2 بیویاں. کرنا نہیں کرنا الگ بات ہے. قاضی صاحب چور چوری کرنے پہنچا، چور چوری کرنے قاضی صاحب کے گھر گیا، چور چوری کرنے گیا. قاضی صاحب چور کو پکڑ کے عدالت میں لے گیا. قاضی صاحب خود جج تھے، خود وکیل تھے، خود فیصلہ کرنے والے تھے. چور کو پکڑ گیا. چور کو بولے تو میرے گھر میں چوری کرنا ہے، قاضی کے گھر میں خود انصاف کرنے والا ہوں، فیصلہ سنانے والا. آج میں تیرا فیصلہ سناتا ہوں، اس جرم میں اس کی دوسری شادی کر دی جائے. تو وہ چور رونا شروع کر دیا. لوگ بولے یہ تو اچھا فیصلہ ہے، دنیا کا انوکھا فیصلہ، تمہاری دوسری شادی کر دی جائے گی. چور بولا نہیں، پھانسی کی سزا دے دو، گردن اڑا دو، جلا وطن کر دو، شہر سے باہر نکال دو. یہ دوسری سزا مت دو، دوسری بیوی کی سزا مت دو. لوگ بولے بہت اچھی سزا، مزے لینے کی سزا ہے، زندگی مل گئی، جان بخش گئی، دوسری بیوی کی شادی، دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا پڑے گا. تو اس چور نے کہا سب سزا کو یہ سزا مت دو. چور سے لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو چور نے کہا قاضی صاحب کے گھر میں چوری کرنے گیا تھا. ان کی 2 بیویاں ہیں، ایک اوپر کی منزل میں رہتی، ایک نیچے کی منزل میں رہتی. رات میں عجیب منظر دیکھا. اوپر والی قاضی صاحب کی منڈی پکڑ کے کھینچ رہی اور نیچے والی بہرا پکڑ کے کھینچ رہی، اور قاضی صاحب دونوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں. حضرت تھانوی کی کتنی بیویاں تھی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھی. عجیب انصاف تھا، دونوں کو اولاد نہیں ہوئی. حضرت تھانوی سے دونوں کو اولاد نہیں ہوئی. انصاف تھا. ایک صاحب آپ کے مرید تھے، معتقد تھے، گرمی کا زمانہ تھا، بازار سے آ رہے تھے، دیکھا تربوز بازار میں بکا تو اچھا تربوز خریدا. پھر سوچا کہ حضرت کی 2 بیویاں ہیں، 2 تربوز الگ الگ خریدنا پڑے گا، تو 2 تربوز الگ الگ خریدا. پھر سوچا کہ حضرت کی خانقاہ میں ترازو ہوتا ہے اور حضرت دونوں بیویوں کی گھروں میں انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے 2 تربوز اور دونوں ایک ہی کلر کے تھے، اور دونوں تربوز کو توڑ کے خرید کے لایا. دونوں وزن میں برابر تھے. حضرت تھانوی کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت یہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں اور تحفہ قبول کیجیے. حضرت تھانوی نے ترازو میں تولا. اس نے کہا حضرت میں توڑ کے لایا ہوں. حضرت نے فرمایا جب تو توڑ رہا تھا میں نہیں دیکھ رہا تھا.
حضرت نے تولا، پھر فرمایا ان کے ٹکڑے کر دو، آدھے آدھے بیچ میں سے کاٹو۔ حضرت نے کہا دونوں رنگ میں برابر ہیں، وزن میں برابر ہیں، مگر پتہ نہیں مزہ میں برابر ہے نہیں برابر ہے، اس لیے ایک آدھا ترموز ایک آدھے ترموز کے ساتھ ملا دیا جائے اور ایک گھر میں بھیج دیا جائے، اور ایک آدھا ترموز ایک آدھے کے ترموز کے ساتھ ملا دیا جائے اور ایک گھر میں بھیج دیا جائے تاکہ انصاف قائم ہو۔ اللہ یہ نہ کہے تھانوی تو انصاف نہ کر کے ہمارے پاس آیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حدیث میں ہے جو دو بیویوں میں انصاف نہیں کرتا وہ حشر کے میدان میں آئے گا، اس کا آدھا گھر گرا ہوا ہوگا۔ یہاں تو دو بیویوں میں انصاف کرتے تھے، ہم ایک بیوی میں انصاف نہیں کرتے ہیں، بولو کرتے ہیں؟ ہماری بیوی ہمارے سے راضی ہے؟ ہم مسجد کے صدر ہے، پوچھو بیوی راضی ہے نہیں راضی ہے؟ مسجد کے سیکرٹری ہے، پوچھو بیوی راضی ہے نہیں راضی ہے؟ حضور نے فرمایا تم باہر کیسے رہو، سب سے بہتر وہ ہے خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اس کے لیے ہم پوری دنیا کے لیے اچھے ہیں، گھر والے کے لیے اچھے نہیں، پوری دنیا کے لیے اچھے ہیں، گھر والے کے لیے اچھے نہیں۔ اس کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھو، پوری سیرت پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاشرتی زندگی پڑھیے۔ آپ 25 سال کے تھے، اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، 40 سال کی عورت سے نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی ہے اللہ کے حبیب آپ اپنی چادر میں مجھے دفنا دینا۔ حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے میری وہ خدمت کی ہے، اگر میں اپنی چمڑی نکال کے تیرا کفن بنا تو تب بھی کم ہے۔ میاں بیوی میں محبت دیکھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا نکاح ہوا تھا۔ اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ ہمیشہ حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، اما جان حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا اللہ کے حبیب اس بوڑھی میں کیا رکھا تھا؟ آپ 25 سال کے تھے، ان کی عمر 40 سال کی تھی، ان میں کیا رکھا تھا؟ حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ مت کہو خدیجہ تو کانت ماں کانت، خدیجہ تھی جو تھی۔ اس وقت جب دنیا نے مخالفت کی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا، اس وقت جب میرے پاس مال نہیں تھا خدیجہ نے مال سے دین کی خدمت کی، اس وقت جب سب ستاتے تھے خدیجہ دلاسا دیتی تھی، اس وقت جب سب لوگ نفرت کرتے تھے خدیجہ محبت کرتی تھی۔ خدیجہ تو کانت ماں کانت، خدیجہ تھی جو تھی۔ آپ اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ کو یاد کر رہے ہیں، وقت ہے آپ کے پاس؟ بولو وقت ہے؟ ہمارے پاس ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کیسے سن رہے خاموش گھٹ بن کے۔ یہ دونوں اکابرین ہمارے مولانا مفتیان کرام کی طرح اچھا خطاب کر رہے تھے، دل کے کانوں سے سننا۔ کسے؟ بولو جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے جلدی جانا ہے۔ کسے سننا؟ بولو رانی اونچے گاؤں والے بولتے نہیں آپ لوگ، اسے سننا بولو۔ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے اور ایک صاحب پہلے مجمع میں سو رہے تھے، اور ہم لوگوں کو نیند نہیں چاہتی، باہر نہیں آتی، چوراستے پہ نیند نہیں آتی، راستے میں نیند نہیں آتی، ہوٹل میں نیند نہیں آتی، گھر میں نیند نہیں آتی، مسجد میں آتی نیند آتی۔ جمعہ میں دیکھو آدھے لوگ نیند میں رہتے ہیں، آدھے ہوش میں رہتے ہیں، اور ایسی ڈلکیاں مارتے رکوع کے وجہ سجدہ کر لیتے ہیں جمعہ میں، اور ٹیک لگا کے مست سو جاتے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نانی کا دیوان خانہ ہے، مسجد میں آ کے ٹیک لگا کے سو جاتے۔ ایک صاحب بیان سن رہے، آدھا سن رہے تھے، آدھے ہوش میں تھے، آدھے بے ہوش تھے۔ تو مولانا بیان کرتے بولے جب بھی جمائی آئی، کیا بولے؟ جمائی۔ میں کتاب میں پڑھا تھا کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، نبی کو جمائی نہیں آئی، حضور کو جمائی نہیں آئی۔ حضور نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ حضور نے فرمایا آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ نبی کا جمائی نہیں آئی اس لیے کہ جمائی آنا سستی کی علامت ہے، اور شیطان کی وجہ سے جمائی آتی، اور کسی نبی کے پاس شیطان نہیں آ سکتا۔ تو ایک مولانا بولے جب بھی جمائی آئی، اور ایک کتاب میں ایک بزرگ نے لکھا ہے جمائی آ رہی آپ کو، آپ یہ خیال کیجئے کسی نبی کو جمائی نہیں آئی تو اسی وقت آپ کی جمائی رک جائے گی، اور جب بھی جمائی آئے لاہور پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ مولانا بیان کر رہے تھے جب بھی جمائی آئے تو لاہور پڑھا کرو۔ ایک صاحب سوتے سوتے بیان سن رہے تھے، گھر گئے جمائی آئے، جمائی داماد جمائی آتے لاہور پڑھ رہے، وہ پریشان ہو گیا، بڑے کو کیا ہو گیا، بیٹی دیکھ کے بہن تو نہیں گیا بیچارہ۔ میں جب بھی گھر آ رہا ہوں جب لاہور پڑھ رہا ہوں
تو ایک دن بیٹی کو بلا کے بولا بیوی کو دیکھ تمہارے بابا کو سمجھاتا ہوں گھر میں آؤں کرتا ہوں جب بھی آتے گھر میں جب لاہور پڑھ رہے تو بیٹی بولی ابا جان بیٹی کو ایسا کر رہے وہ تمہارے داماد ہیں میرے شوہر ہیں مجازی خدا ہیں اور تم ان کے سسر ہیں اور داماد کی تو عزت کی جاتی قدر کی جاتی داماد گھر میں آ رہا آپ لاہور پڑھ رہے کیوں لاہور پڑھ رہے تو داماد تو سسر بولے بیٹی سے بیٹی مجھے نہیں معلوم تھا داماد کے آنے پہ لاہور پڑھنا پڑتا وہ مولانا صاحب بولے جب بھی جمعی گھر میں آیا تو لاہور پڑھو اب بیٹی شوہر کو بولی اور شوہر کو بولی ابا جان کا قصور نہیں وہ مسجد کے مولانا کا قصور ہے انہوں بولے جمعی ہے تو لاہور پڑھنا ہوں اب انہیں لٹ لے کے گیا ڈنڈا لے کے اور جا کے مولانا کو تلاش کرا لوگوں بولے کہاں پہ گیا تو نے بولا کہ مولانا غلط باتاں مار رہے جمعی ہے تو لاہور پڑھنا کہتے جمعی آیا تو لاہور پڑھنا ہوں مولانا کو ڈھونڈا پکڑا کے بولا مولانا صحیح بات بولو غلط بات مت بولو میرا سسرا جب بھی میں گھر میں جاؤں لاہور پڑھا آئندہ سے غلط بات بولے تو دیکھو مولانا بولے بھی ہوا کیا تو نے بولا جب بھی میں گھر میں جاؤں میرے سسرے لاہور پڑھ رہے اور یہ بولے جمعی آیا تو لاہور پڑھو مولانا بولے میرا قصور نہیں تیرے سسرے کا قصور ہے سوچ کے سنا تھا میں تو بولا تھا جمعی ہے تو لاہور پڑھو جمعی ہے تو پڑھا میں کیا کر سکتا ہوں تو سوچ کے سنیں گے جاگ کے سنیں گے جاگ کے سنیں گے حضور گھر میں تھے اما جان حضرت عائشہ کے گھر میں کس کے گھر میں اما جان حضرت عائشہ کے گھر میں تھے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ ملا حضور کے صدقے میں جو دوسری بیوی کو نہیں ملا اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے وہ ملا میری وہ فضیلت ہے جو دوسری بیوی کی فضیلت نہیں اما جان فرماتی ہے میں کنواری تھی حضور سے میرا نکاح ہوا باقی دوسری بیویاں کنواری نہیں تھی ازواج مطہرات کنواری نہیں تھی فرمایا میں کنواری تھی پہلے میری شادی نہیں ہوئی تھی میں حضور کے نکاح میں آئی اور حضرت جبرائیل پیغام لے کے آئے اور ریشم کے کپڑے میں تصویر لے کے آئے اور حضور کو بتایا اور یہ کہا یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے میں کنواری تھی حضور کے نکاح میں آئی پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے اوروں پہ تہمت لگی تو گود کے بچے نے گواہی دیا تہمت لگی ان کے اپنے بیٹے نے گواہی دیا حضرت یوسف پہ تہمت لگی تھی شہر کے بچے نے گواہی دیا تھا اور حضرت مریم پہ تہمت لگی تھی ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ نے گواہی دیا تھا یوں کہا تھا میری ماں کو تانا مت دو مجھ سے پوچھو میں کون ہوں ماں سے میں پوچھو میں کون ہوں ماں کو تانا دے رہے ہو اور ماں سے کہہ رہے ہو اور ماں کو کہہ رہے ہو تیرا باپ ایسا نہیں تھا ماں کانا ابو کی ماں سمن وماں کانا تمو کی بغیہ تیرا باپ ایسا نہیں تھا تیری ماں ایسی نہیں تھی بغیر شادی کے یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا یوں کہا مجھ سے مت پوچھو فاشارت الیہ اشارہ کیا میرے گود کے بچے سے پوچھو لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا گود کا بچہ بھی بات کرتا ہے 4 دن کا بچہ کبھی 4 دن کے بچے نے بات کیا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے بات کیا اور کہنے لگے قال انی عبداللہ ماں سے مت پوچھو مجھ سے پوچھو میں کون ہوں قال انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الکتاب وجعلنی نبیا گود کے بچے سے اللہ نے بات کرایا اللہ کی قدرت ہے اللہ چاہے تو بڑھاپے تک کوئی بات نہ کرے اور اللہ چاہے تو 4 دن کا بچہ بات کرے اللہ کی قدرت ہے حضرت عائشہ نے فرمایا گود کے بچوں نے گواہی دیا مجھ پہ تہمت لگی حضرت عائشہ پہ تہمت لگی اس پہ تہمت لگی حضرت عائشہ پہ سنو میرے بھائیوں پوچھو علماء کرام سے ہم لوگ دن بھر کتنوں پہ تہمت لگا دن بھر کتنوں کے بارے میں برائی کرتے علماء نے لکھا حجاج ابن یوسف کی برائی بھی نہیں کر سکتے کس کی بولو حجاج ابن یوسف کی برائی نہیں کر سکتے حجاج ابن یوسف وہ ظالم تھا جس نے 100 صحابہ کو شہید کیا تھا علماء نے لکھا تم اس کی بھی برائی نہیں کر سکتے حجاج ابن یوسف کی برائی نہیں کر سکتے اور ہم دن بھر لوگوں کی برائی کرتے رہے دن بھر لوگوں کے بارے میں تانا زنی کرتے رہتے حضور نے فرمایا ہر تانا دینے والا غیبت کرنے والا برائی کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا جہنم میں جلے گا دن بھر میں کتنے لوگوں کی سے بدگمانی کرتے ہیں تانا دیتے ہیں ان کو برا بھلا بولتے ہیں دن بھر میں منع کیا میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ پہ تہمت لگی لگانے والوں نے کس پہ تہمت لگایا کون بچا ہے حضرت عائشہ پہ تہمت لگی حضور
دل دکھا. پورے مدینے میں بازار گرم رہا ایک مہینے تک. بعض روایتوں میں لکھا 1 مہینے سے زیادہ تک بدبو پھیلی, پورے مدینے میں بدبو پھیلی. حضرت عائشہ پہ تہمت لگی. حضرت عائشہ کو پتا چلا, آپ نڈھال ہو گئی, غمگین ہو گئی, اور حضرت عائشہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں, اور جو بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہے پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے. کوئی ستائے ظلم کرے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرو. کس کے سپرد؟ اللہ کے سپرد. اللہ کے سپرد. حضرت عائشہ نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل کیے سورہ نور میں. کتنے رکوع؟ 2 رکوع حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں, اور بتایا حضرت عائشہ جیسی کوئی عورت نہیں. 2 رکوع نازل کیے حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں. اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل کی. حضرت عائشہ فرماتی ہے میری برات آسمان سے نازل ہوئی, رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا. سورہ نور میں ہے وہ 2 رکوع. حضرت عمر نے خط لکھا تھا اپنے گورنروں کو, اور خط میں یہ لکھا تھا تم اپنی بچیوں کو سورہ نور یاد دلاؤ. مسلمان کی ہر بیٹی کو سورہ نور یاد ہونا چاہیے. آپ نیت کر کے جاؤ ہم اپنی بچیوں کو سورہ نور یاد دلائیں گے انشاءاللہ. ترجمے کے ساتھ یاد دلائیں گے, تفسیر کے ساتھ یاد دلائیں گے, اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے جو بچی سورہ نور پڑھے گی اس کے قدم نہیں پھسلیں گے انشاءاللہ. وہ آپ کی عزت نہیں کروائے گی انشاءاللہ. وہ آپ کو ذلیل اور رسوا نہیں کرے گی انشاءاللہ. اپنے بچیوں کو سورہ نور پڑھاؤ. موبائل ہاتھ میں دینے کے بجائے, ننگے ناچ دکھانے کے بجائے اپنے بچیوں سے کہو سورہ نور یاد کرے. سورہ نور. جو بچی سورہ نور یاد کرے گی پھر وہ غیر کا ہاتھ نہیں کھاوے, پھر مسلم سوسائٹی کو ذلیل نہیں کرے گی, رسوا نہیں کرے گی. آپ نیت کر کے جاؤ ہم اپنی بچیوں کو سورہ نور یاد دلائیں گے انشاءاللہ. سورہ نور پڑھائیں گے انشاءاللہ اپنی بچیوں کو. حضور نے فرمایا بچی کی 12 سال کی عمر میں شادی کر دو. کتنے سال کی؟ حدیث میں ہے, پوچھو آپ علماء سے, حضرت مولانا مفتی فہیم صاحب سے پوچھو, آج کے صدر جلسہ سے پوچھو. حدیث میں ہے 12 سال کی عمر میں شادی کر دو. فرمایا اگر آپ شادی نہیں کرو گے بچی کوئی گناہ کرے گی اس کا وبال آپ کے نام اعمال میں جمع ہوگا. لیٹ بھی کر سکتے مگر بچی کی تربیت کرو, اس کو حیا کی تعلیم دو, پاکیزگی کی تعلیم دو. بات لمبی ہو جائے گی, یہ الگ سبجیکٹ ہے, آپ اپنے علماء سے سنیں گے انشاءاللہ. آج کتنی مسلم بچیاں 15 صدیاں گزر گئی مسلمانوں کی, 1500 سال. لوگ مرتد تو ہوئے لیکن مسلم بچیوں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا تھا. مسلم بچیاں مرتد نہیں ہوئی تھی. ایک علاقے سے خبر آ رہی ہے 700 مسلم بچیاں غیر مسلم بچوں کے ساتھ فرار ہو گئی. 700 مسلم بچے. اللہ کے لیے اپنے بچیوں کو دینی تعلیم دو. اور جیسے حضرت مولانا رمضان صاحب فرما رہے تھے اپنی بچیوں کی شادی کرو, بچوں کو بیچو مت, بازار مت لگاؤ جیسے بیل کے بازار لگتے, بھینس کی مارکیٹ لگتی ہے, جیسے جانور پیتے, اپنے بچوں کو بیچو مت. ظلم مت کرو میرے بھائیو, ظلم مت. کسی کی آہ لگے گی آپ کی دنیا آخرت دونوں برباد. آج ڈوری کی وجہ سے, جہیز کی وجہ سے, لین دین کی وجہ سے کتنی بچیاں جلائی جا رہی. ابھی اخبار میں آیا تھا ایک بچی کو اس کے گھر سے آزاد کیا گیا. وہ لڑکی 20 کلو وزن کی رہ گئی تھی, 20 کلو. پولیس والوں نے اس کو گھر سے نکالا, اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس لڑکی نے اپنی داستان سنائی, دردناک داستان. سننے والے رو پڑے, پولیس والے سنگدل, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس لڑکی نے کہا میرے سسر نے, ساس نے مجھ سے کہا اپنے گھر والوں سے پھر اور جہیز لے کے آؤ. میرے والد نہیں تھے, والد کا انتقال ہوا, میں یتیم ہوں. میری ماں برتن دھوتی ہے, گھروں میں صفائی کرتی ہے. انہوں نے مجھے ظلم کیا, کئی مرتبہ نشانہ بنایا, اور پھر سسرال والوں نے مجھ سے کہا تو جہیز نہیں لائے گی تو دانا پانی بند کر دیا جائے گا, کھانا نہیں دیا جائے گا تجھے. اور سسرال والوں نے مجھے قید کر دیا اور اندر ڈال دیا, اور روزانہ صرف 1 چپاتی دیتے تھے کھانے کے لیے, 1 چپاتی اور تھوڑا سا پانی دیتے تھے. میں 2 سال سے گھر میں قید ہوں. 20 کلو اس کا وزن ہو گیا تھا, 20 کلو. ایک صاحب انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے 2 سال کی بچی کے سامنے مارا, 2 سال کی بچی کے سامنے گلا کاٹ دیا. پھر اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی,
اس کی کلپٹی میں لگایا اور گولیاں داغ دیا اور بھیجا باہر آ گیا 2 سال کی بچی کے سامنے. جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا مجھے جو کار چاہیے تھا سسرال والوں نے وہ کار نہیں دیا اور میں اپنی بیوی سے مانگ کرتا تھا وہ مجھے دھوکہ دیتی تھی. وہ کار نہیں ملنے کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کا گلا کاٹا. سالی ظلم مت کرو میرے بھائیوں. آنے والی کو اپنی بیٹی سمجھو. جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹی اچھی رہے ویسے ہر باپ چاہتا ہے اس کی بیٹی اچھی زندگی گزارے. بیٹی سمجھو, نوکرانی مت سمجھو, رانی سمجھو, رانی. اور آپ بھی اپنی بچیوں کو بتاؤ بیٹی جس گھر میں تم جا رہی ہو جاؤ لیکن پہلے نوکرانی بن کے رہو پھر اللہ تمہیں رانی بنائے گا. ضابطہ ہے, دنیا کا دستور ہے. پہلے جھک کے رہو پھر اللہ تمہیں بلندیوں پر پہنچائے گا. بچیوں کو سمجھاؤ, ظلم مت کرو. آنے والی بہو کو سداؤ مت, اسے تکلیف مت دو. رات کے اندھیرے میں اگر وہ اپنا دوپٹہ پھیلا کے تمہارے خلاف بددعا کر دے گی تو تمہاری دنیا آخرت دونوں برباد ہو جائے. میں یہ عرض کر رہا تھا حضور حضرت عائشہ کے گھر میں تھی. کس کے گھر میں؟ اما جان حضرت عائشہ کے گھر میں. یاد آیا؟ اما جان حضرت عائشہ کے گھر میں تھے. حضور دروازہ بجا, کسی نے باہر سے آواز لگایا. حضور نے فرمایا عائشہ دیکھو تو صحیح باہر کون ہے. حضرت عائشہ باہر گئی, واپس آئی, کہنے لگی اللہ کے رسول ایک بوڑھی عورت آئی ہے, ضعیف عورت ہے اور وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور آپ کے پاس بیٹھنا چاہتی ہے, آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. اور وہ عورت کہہ رہی ہے بہت دور سے آئی ہے. حضور چل کے دروازے کے پاس آئے. آپ نے اس عورت کو دیکھا تو پہچان گئے, اسے گھر میں لے کے آئے. بیٹھ رہی تھی, آپ نے بچھونا بچھایا, اس سے کہا اس پہ بیٹھو. پھر آپ اس عورت سے دیر تک باتیں کرتے رہے اور جب وہ عورت جانے لگی تو حضور نے فرمایا صحابہ کو جمع کیا, اسے تحفے دو, ہدیے دو. پھر اس عورت کو ہدیے دیے گئے, تحفے دیے گئے. پھر اس عورت کو اونٹ دیا گیا. پھر آپ نے اس عورت کو اونٹ پہ بٹھایا, اس کے قافلے والوں کے ساتھ مدینے کے باہر تک گئے اور آپ مدینے کے باہر رخصت کر کے پھر اما جان حضرت عائشہ کے پاس آئے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی اجنبیہ کون تھی, پردیسی عورت تھی, کون تھی جسے میں جانتی نہیں تھی, یہ مدینے سے باہر کی تھی. اللہ کے نبی آپ اس کے سلام کا جواب دے دیتے تو اس عورت کی عید ہو جاتی اور آپ نے اس کا استقبال کیا, اسے آپ گھر لے کے آئے. پھر آپ نے اسے تحفے دیے, پھر اس کی اونٹ کی نکیل پکڑ کے آپ مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آئے. کون عورت تھی جس کا آپ نے اتنا احترام کیا, استقبال کیا, آپ نے اسے تحفے دیے. آپ امام الانبیاء ہیں, اس کو اونٹ پہ بٹھا کے اس کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے آپ چلے اور آپ اسے مدینے کے باہر تک چھوڑ کے آئے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا عائشہ میں جانتا ہوں اس عورت کو, تم نہیں جانتے. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے حبیب کون تھی؟ حضور نے روتے ہوئے فرمایا وہ تمہاری سوکن خدیجہ کی سہیلی تھی. اب آپ اندازہ لگائیے حضرت خدیجہ کی سہیلی کا حضور احترام کر رہے ہیں. ہم سگے بھائی کا کرتے وہ لوگ کرتے. اسلام محبت کا نام ہے. اسلام دین المحبت والسلام. اسلام محبت کا مذہب ہے, سلامتی کا مذہب ہے. اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے, کسی کو رلانے کا مارنے کا مذہب نہیں ہے, دل دکھانے کا مذہب نہیں ہے. اسلام محبت بانٹنے کا مذہب, محبت بانٹنے کا مذہب, بائیکاٹ کرنے کا مذہب نہیں. بائیکاٹ کرنا مشرکین مکہ کی عادت تھی, بائیکاٹ کرنا زمانے جاہلیت کی عادت تھی. بائیکاٹ حضور کا لوگوں نے کیا تھا, صحابہ کا کیا تھا, کھانے کھانے کو دانے دانے کو محتاج ہو گئے تھے. اسلام تو کہتا ہے تم اپنوں کو بھی گلے لگاؤ, پرایوں کو بھی گلے لگاؤ, اپنے دوستوں کو بھی گلے لگاؤ, دشمنوں کو بھی گلے لگاؤ. اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم نے شہید کیا, پرچھا مارا. حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے, فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. ابو لولو خنجر زہر میں ڈبو کے پھرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا عمر کو شہید کروں گا. لوگوں کو کہتا تھا. حضرت عمر کو بھنک معلوم ہوئی اور لوگوں سے کہتا تھا عمر میرے کلیجے کو کھا گئے, عمر میرے کلیجے کو کھا گئے. ایک مرتبہ گزر رہا تھا, لوگوں نے کہا, حضرت عمر نے کہا یہ میرا قاتل ہے. لوگوں نے کہا بدلہ لے لو. حضرت عمر نے کہا شہادت سے پہلے بدلہ کیسے؟ اس نے مجھے مارا ہی نہیں تو بدلہ کیسے؟ مارنے کے بعد بدلہ لیا جائے گا. اس نے حضرت عمر کے پیٹ پہ برچھا مارا, پیٹ پھٹا, اندرگیاں باہر نکلی,
خون نکلا، حضرت عمر بے ہوش ہوئے، حضرت عمر کو گھر لایا گیا، دودھ ڈالا جاتا آپ کے منہ میں تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، حضرت عمر کے منہ میں دودھ ڈالا جاتا تو پیٹ کے راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان آیا، اس کی ازار، اس کا پیجامہ ٹخنوں کے نیچے تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا اپنا پیجامہ اوپر کر لو، اتقا لربک وانقا لثوبک، سنو یہ رب کے لیے پاکیزگی ہے اور تمہارا کپڑا بھی اس سے صاف رہے گا۔ حضرت عمر بار بار فرماتے تھے نماز ہوئی نہیں ہوئی، کسی نے پوچھا اس وقت میں آپ کو نماز کی فکر ہے، حضرت عمر نے فرمایا حضور نے مبارک زبان سے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا جو نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، نماز نہ پڑھے اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر کے سامنے اس ظالم کو لایا گیا جس نے پرچہ مارا تھا، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ آیا ہے اب تو بدلہ لے لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا بھی جان باقی ہے، کیسے بدلہ لیا جائے؟ اس نے مجھے قتل نہیں کیا، مجھ پہ وار کیا ہے، مجھے شہید نہیں کیا، میں بھی مرا نہیں، میں بھی زندہ ہوں، کیسے بدلہ لیا جائے گا؟ حضرت عمر نے کہا اطیم طعام وعلیم فراشا، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ اور نرم بستر پہ سلاؤ، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے بدلہ لے لوں، دشمن کے ساتھ برتاؤ۔ آپ فرما رہے اس کو نرم بستر دو، سلاؤ نرم بستر پہ، اچھا کھانا کھلاؤ۔ ہم بھائی کو سلاتے نرم بستر پہ اور اسی سے اچھی بات کرتے اور نعرے لگاتے ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں ہم۔ دن بھر میں کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں معاف کرو، ہم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے، معاف کرنا حضور نے زندگی بھر سکھایا، پوری سیرت حضور کی ہی بتاتی، آپ نے سب کو معاف کیا۔ ابن ملجم تھا، ابن ملجم جس نے حضرت علی کو شہید کیا، حضرت علی بے ہوش ہو گئے۔ سنو میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، یہ من گھڑت قصے واقعی نہیں ہے۔ حضرت علی دامان رسول پہ ابن ملجم نے حملہ کیا، آپ بے ہوش ہو گئے، حضرت علی بے ہوش ہو گئے، گھر میں لائے گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھیں کھولی، سامنے دیکھا ابن ملجم ہے جس نے آپ کو وار کیا تھا، جس نے آپ کو مارا تھا۔ حضرت علی نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اچھا اس کو لائے ہو؟ کہاں ہم لائے اس کو، ہاتھ اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کے لائے۔ کسی نے حضرت علی کو پانی پیش کیا، پانی، خون بہ رہا ہے آپ کے جسم سے، شہادت قریب ہے آپ کی، دنیا سے جانے والے ہیں آپ۔ کسی نے کہا پانی پیجئے، تو حضرت علی نے اشارے سے فرمایا پانی اس قاتل کو دو، ابن ملجم کو دو، پانی، دنیا سے جا رہے ہیں، پانی پیش کیا گیا، آپ نے کہا پانی مجھے مت دو، اس کو دو جس نے مجھ پہ وار کیا۔ یہ ہے محبت۔ اسلام قاتل کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کا، ہمدردی کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم تو اپنوں کے ساتھ نہیں کرتے، سگے بھائی کے ساتھ نہیں کرتے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ نہیں کرتے، جس کے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتے۔ اور حضرت علی فرما رہے اسے پانی پلاؤ، لوگوں نے کہا آپ پہلے پانی پیجیے۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مقتول سے زیادہ قاتل کو پیاس لگتی ہے، گھر میں پیاس لگتی ہے، اسے پیاس زیادہ لگی ہے، مجھے پیاس کم لگی ہے، پانی اسے پہلے دو تاکہ وہ اپنی پیاس بجھائے۔ جب اس کے سامنے پانی پیش کیا گیا اور پیالہ اس کے منہ تک پہنچایا گیا تو اس نے چھٹکا دیا اور پانی نیچے گرا تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا کاش تو پانی پی لیتا، کاش آج تو پانی پی لیتا تو میں اللہ کے پاس کہتا یا اللہ یہ وہ ہے جس نے میرا پیش کیا ہوا پانی پیا، تو میں اللہ کے پاس تیری سفارش کرتا اور تیری بخشش ہوتی اور تجھے جنت تک پہنچا دیا جاتا۔ اس کے ساتھ شروع، یہ ہے نبی کے سچے غلام عاشق حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ۔ معروف کرخی بہت بڑے بزرگ گزرے، معروف کرخی راستے سے جا رہے ہیں، معروف کرخی سیرت سنو میرے بھائی، حضور کی سیرت۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ عاشق صرف ٹوپی پہننے کا نام ہے، پگڑی پہننے والے کو عاشق کہتے ہیں، صرف پگڑی پہننے والے، صرف مسواک استعمال کرنے والے کو عاشق کہتے ہیں، لمبا جھبا پہننے والے کو عاشق کہتے ہیں، صرف 12 ربیع الاول کو میلاد منانے والے کو عاشق کہتے ہیں، نعرے لگانے والے کو عاشق کہتے ہیں۔ سیرت یہ ہے رسول کی، حضور نے فرمایا احسنکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس کا گھر بڑا وہ اچھا، جس کی گاڑی اچھی وہ اچھا، جس کے کپڑے وہ اچھے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جس کے اخلاق اچھے وہ اچھے۔
قرآن میں آپ کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پہ تھے۔ خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور تمہاری ذات سے ہمیشہ لوگوں کو راحت پہنچے، اس کو خلق حسن اور خلق عظیم کہتے ہیں۔ ہماری ذات سے دوسروں کو راحت پہنچے۔ حضرت معروف کرخی راستے سے جا رہے ہیں، معروف کرخی، حضرت معروف کرخی کی نظر اٹھی، آپ نے دیکھا ایک شرابی ہے راستے میں پڑا ہوا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے، شراب پیا ہوا ہے، نشے میں دھت ہے، اس کا جسم بہک رہا ہے، پھسل رہا ہے، اس کی ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے کبھی ادھر جھکتا ہے، پھر ایک جگہ جا کے وہ گرا اور اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی، بدبو آنے لگی۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہوتے، شراب پینے والے اس کا لاکھ نام عبد الرحمان رہے، عبد الرحیم رہے، نام سلیم رہے یا فیروز رہے، وہ مسلمان اللہ کے رجسٹر میں نہیں ہو سکتا۔ شراب پینے والا، شراب حرام ہے، جو دنیا کی شراب پیے گا اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پیتے لوگ مارتے، بولو توبہ کرو جو لوگ پیتے نشہ کرنے والے۔ اب تو شراب چلی گئی، اب لوگ ڈرگس استعمال کر رہے ہیں، نوجوانوں میں لت لگ گئی، نوجوانوں میں۔ شراب کا ہلکا اثر یہ ہے شرابی آدمی نامرد ہو جاتا ہے، وہ گولیاں استعمال کرنے والا، انجیکشن لینے والا، وہ بیوی کے قابل نہیں رہتا، پوری زندگی پریشان رہتا۔ کریں گے؟ ماریں گے؟ بولو بھائی، نشہ کریں گے۔ اسلام میں جتنی نشہ کی ممانعت ہے دوسری چیزوں کی نہیں ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلم بچے نشے کی لت میں پڑ رہا۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے توبہ کرو، نہ پیے گے نہ پینے دیں گے، کسی مسلمان کو پینے نہیں دیں گے۔ اگر آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں اس کے پیر پکڑیے، آپ اس کے سامنے ہاتھ جوڑیے، اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالیے، اس کی پریشانی کا بوسہ دیجیے، خیر خواہی کیجیے اس کے ساتھ، اس کو کہو اپنے بچوں کو یتیم مت کر، بیوی کو بیوہ مت کر۔ شرابی زندہ ہوتا ہے اس کے بچے یتیمی کی زندگی گزارتے، وہ زندہ ہوتا ہے اس کی بیوی کی حالت بیوگی کی ہوتی ہے، بیوہ کی طرح زندگی گزارتی ہے اس کی بیوی۔ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، توبہ کرو۔ اور کھاتے گٹکا ہنستے، ایک نوجوان پیٹ میں درد ہوا اس کے، 4 مہینے ہو گئے تو شادی ہو گئی، 4 مہینے پیٹ میں درد ہوا اس کے، دواخانے لے گئے، ڈاکٹروں نے کہا اس کو حیدرآباد لے جاؤ، حیدرآباد لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے کہا اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اس کا پیٹ خراب ہے۔ آپریشن کیا گیا تو اندر پورا سڑ گیا تھا، آپریشن ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد مارا۔ 4 مہینے کی بیوی بیوہ ہو گئی، پوچھا کیوں پیٹ خراب ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ گٹکا کھاتا تھا، گو کھاتا تھا، گو، گٹکا نہیں ہے گو کھاتا تھا، پیٹ کا نظام خراب ہوا۔ آپ کو پیسے بچاؤ، کسی غریب کو دو میرے بھائی، یتیم کو دو، بیوہ کو دو، مسکین کو دو، یہ موت کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں۔ ایک آدمی تبھی موت مرتا ہے، ایک بار مرتا ہے، اور یہ پینے والا کھانے والا ہر لمحہ مرتا ہے، لمحہ لمحہ زندگی کے قریب ہوتا ہے۔ پیئیں گے؟ کھائیں گے؟ مہاراشٹر میں بہت کھاتے ہیں، زور سے بولو نہیں کھائیں گے، غلط چیز تو نہیں بتا رہے ہم، آپ کی اچھائی کے لیے بتا رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کھاؤ، آپ بادام کھاؤ، کاجو کھاؤ، طاقت کی چیزیں کھاؤ۔ حضور نے فرمایا مومن طاقتور ہوتا ہے، طاقتور، کمزور نہیں ہوتا، مومن طاقتور ہوتا ہے، ہر اعتبار سے مومن طاقتور ہوتا ہے۔ اچھی چیزیں کھاؤ، گوشت کھاؤ، قوت ایمان، للیاں چٹکو، بکرا کھاؤ، کاٹ کے کھاؤ، طاقت آئے گی۔ اور ہندوستانی حالات میں آپ کو طاقتور ہونا ضروری ہے۔ 10 لوگوں کو پہچاننا، کتنے؟ 10 لوگوں کو پہچاننا۔ حضرت مولانا محمود اسد مدنی دعوت برکاتہ جو جمعیت علماء کے صدر ہیں، بار بار نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں نوجوانوں غلط عادتیں چھوڑو، اپنے جسم میں طاقت پیدا کرو۔ کوئی اگر آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے تو آپ اس پہ حملہ کرو، آپ اس پہ حملہ کرو، وہ ڈر کے بھاگے، وہ اس کے ذہن میں موت تک یہ بات بھی بیٹھنا چاہیے مسلمان نلیاں جھڑکنے والے، گوشت کھانے والے، ان میں بہت طاقت ہوتی ہے، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ سبزی خور کر سکتے، کھڑے رہ کے پیشاب کھڑے رہ کے پیشاب کرنے والے ہم سے مقابلہ کر سکتے، ایک طاقتور بنو۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، کون؟
حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے. یاد ہے نا؟ معروف کرخی راستے سے گزر رہے تھے. ایک صاحب کو دیکھا شراب پی کے پڑے تو دھت ہے، شراب کے نشے میں دھت ہے. حضرت معروف کرخی اس کے پاس گئے. حضرت معروف کرخی نے اس کے پیر پکڑے، اس کے ہاتھ جوڑے. معروف کرخی اس کو سمجھاتے رہے، اس کی پریشانی کا بوجھا دیتے رہے، اس کو لے کے آئے. معروف کرخی نے اس کو غسل کروایا، پھر وضو کروایا، پھر مصلی پہ بٹھایا اور بٹھا کے پھر معروف کرخی بازو رونے لگے اور کہنے لگے پروردگار میں اتنا ہی کر سکتا تھا، اتنا ہی میرے بس میں تھا. تیرے ایک بندے کو بات کر کے تیرے بارگاہ میں لے کے آیا، مصلی پہ لا کے کھڑا کر دیا، تیرے پاس پہنچا دیا. یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. معروف کرخی کو نیند لگی. خواب میں کسی کہنے والے نے کہا معروف تم کیا سمجھتے ہو، تم ہم سے زیادہ سخی ہو، تم ہم سے زیادہ سخی ہو. سنو ہم رب العالمین ہیں، تم سے زیادہ سخی ہیں. تم نے اس کے ظاہر کو پاک کیا، ہم اس کے باطن کو پاک کریں گے. پھر معروف کرخی نے دیکھا سبحان اللہ، اس بندے نے توبہ کیا، ولی بنا. اس کے بعد اس کا انتقال ہوا. درد سینے میں، محبت. بولو کسی پہ ظلم نہیں کریں گے انشاءاللہ، ستائیں گے نہیں کسی کو، تکلیف نہیں دیں گے کسی کو. آپ کے پاس وقت ہے، واقعہ سنو نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. کس کا زمانہ؟ دیکھو ہماری بات یہاں سے چلی تھی حضرت عائشہ سے. کہاں سے؟ بولو کہاں سے چلی تھی؟ حضرت عائشہ. یاد رکھیں گے حضرت عمر کے زمانہ. حضرت عمر امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ. حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر نے عمیر بن سعید کو بلایا. حضرت عمیر بن سعید کو اور بلا کے کہا عمر قریب آؤ. حضرت عمیر بن سعید قریب آئے. فرمایا عمر تم ملک شام کی گورنری سنبھالو اور جا کے وہاں کے گورنر بنو. حضرت عمیر بن سعید نے کہا امیر المومنین میں کمزور آدمی ہوں، میں گورنر نہیں بن سکتا، آپ کسی اور کو گورنر بنا دیجئے. حضرت عمر نے فرمایا عمیر تم تو ایسے ہی کہتے رہو گے، تمہیں جانا پڑے گا اور شام کی گورنری سنبھالنا پڑے گا. حضرت عمر نے کہا امیر المومنین آپ مجھ پر ظلم مت کیجئے، میں نہیں جا سکتا اور گورنر ہی نہیں سنبھال سکتا، کسی اور کو بھیجیے، کوئی اور اہل ہوگا اور اس کا حقدار ہوگا، وہ جائے گا اور سنبھالے گا، میں نہیں جا سکتا. حضرت عمر نے کہا عمر تم تو ایسے ہی کہتے رہو گے، تمہیں ہی جانا پڑے گا. یہ تھے ہمارے اکابرین، ان کی جوتیوں میں آتی تھی حکومتیں اور یہ لات مارتے تھے اور پکراتے تھے، اور ہم تو گاؤں کی مسجد کی صدارت کے لیے لڑایا کرتے تھے، پلان بناتے، منصوبے بناتے. پتہ نہیں یہاں ہے نہیں ہے لیکن دوسری جگہ ہے. یہ سمجھتے زندگی بھر میں مکھیا بن کے رہوں گا، سرپنچ بن کے رہوں گا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. حضور نے فرمایا عہدہ بغیر مانگے ملے تو لے لو، عہدہ مانگ کے لوگے تو اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی، پھر تم اللہ کی مدد سے محروم کر دیے جاؤ گے. عہدہ مانگ کے لوگے اللہ کی مدد نہیں ہوگی، بغیر مانگ کے لوگ تمہیں عہدہ دے رہے ہیں تو لے لو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. حضرت عمر نے کہا میں نہیں جا سکتا. حضرت عمر نے کہا تمہیں جانا پڑے گا. پھر حضرت عمر نے ان کو ملک شام بھیجا. مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، کئی دن گزر گئے، ملک شام کی کوئی اطلاع نہیں آئی، کوئی خبر نہیں آئی. حضرت عمر کو تشویش ہوئی وہی عمر کو کیا ہو گیا، کوئی خبر نہیں بھیج رہے، اطلاع نہیں بھیج رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دوڑایا اور کہا جاؤ ملک شام جاؤ اور ملک شام کے حالات معلوم کرو اور آ کے ہمیں خبر دو. وہ آدمی گیا اور اس کے لیے بھی کئی ہفتے ہو گئے، واپس نہیں آیا. حضرت عمر کو شک ہوا کہ ایسا تو نہیں، عمر نے بغاوت تو نہیں کیا، اپنی حکومت کو قائم نہیں کر دیا، عمر خود حاکم تو نہیں بن گئے. پھر حضرت عمر نے اور ایک آدمی کو بھیجا، کہا جاؤ ملک شام جاؤ اور عمر کو معزول کر دو، عہدے سے ہٹا دو، امانت سے ہٹا دو، اور عمر سے جا کے کہو وہ سیدھا مدینہ آئے اور گھر میں جائے اور ہم سے پہلے آ کے ملے. ایک آدمی دوڑا، حضرت عمر سے ملا، کہنے لگا عمر نے بلایا ہے، معزول کر دیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. حضرت عمر خوش ہوئے، عمر بن سعید خوش ہوئے اور پھر ملک شام سے چلے اور مدینہ طیبہ پہنچے. حضرت عمر بے چین ہیں، اب آئیں گے کب آئیں گے، کئی دن گزر کے آنے کا پتہ نہیں. حضرت عمر مسجد نبوی میں ٹھہر رہے اور بے چین ہیں. اتنے میں کسی نے آ کے خبر دیا عمر آ گئے ہیں، ملک شام سے آ گئے ہیں. حضرت عمر غضبناک ہو گئے، کہا بلاؤ ان کو مسجد میں بلاؤ. جب وہ مسجد میں آئے تو حضرت عمر کے ہاتھ میں گھوڑا تھا. فرمایا عمر اتنا وقت کیوں لگا، مدینہ پہنچنے اتنا وقت کیوں لگا؟ تو حضرت عمر نے کہا امیر المومنین
امیر المومنین گورنر بننے سے پہلے بھی کوئی سواری میرے پاس نہیں تھی، گورنر بننے کے بعد بھی میں نے بیت المال سے سواری لینا مناسب نہیں سمجھا، ملک شام سے پیدل آ رہا ہوں، پیدل چل کے ملک شام سے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا عمر بتاؤ تم ملک شام میں کیسا رہتے تھے؟ تو کہا امیر المومنین ایک درخت کے چھاؤں میں فیصلہ کرتا تھا لوگوں کے، اور ڈرتا تھا پتہ نہیں فیصلہ صحیح ہوا نہیں صحیح ہوا، اور ملک شام میں اسی درخت کے سائے میں رات گزارتا تھا۔ ایک میرے پاس لوٹا تھا، اسی سے پانی پیتا تھا، اسی سے وضو کر لیتا تھا، اسی لوٹے میں لکڑی، اسی لوٹے میں روٹی کے ٹکڑے بھگوتا تھا، نرم پڑنے میں کھا لیتا تھا۔ پھر فرمایا امیر المومنین میرے پاس بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتھر پہ اور زمین پہ سو جاتا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے کپڑے کتنے میلے ہو گئے اور کپڑوں میں کتنے پیون لگ گئے؟ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا گورنر بننے سے پہلے ایک ہی جوڑ کپڑا میرے پاس تھا، گورنر بننے کے بعد بھی ایک ہی جوڑ کپڑا میرے پاس ہے، دوسرا جوڑا کپڑا میں نے بیت المال سے نہیں لیا، یہ ڈر کے نہیں لیا اللہ کے پاس پیشی ہوگی، اللہ پوچھے گی عمر ایک جوڑے میں زندگی گزار سکتے تھے، دوسرا جوڑا بیت المال سے کیوں لیا؟ تو میں اللہ کو کیا بتاؤں اور کیا جواب دوں گا اللہ کے بارگاہ میں؟ یہاں جو آدمی سرپنچ بن جائے تو سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آ جاتا ہے، اور موٹر سائیکل سے پھر کار میں آ جاتا ہے، پھر اس کے رشتے دار بدل جاتے ہیں، اپنوں سے بات نہیں کرتا، غریبوں کو منہ نہیں لگاتا، وہ بڑے لوگوں سے بات کرتا ہے۔ اور حضرت عمر نے کہا امیر المومنین ایک جوڑ کپڑے میں زندگی گزار کے آ رہا ہوں، ایک لوٹے میں زندگی گزار کے آ رہا ہوں، بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پتھر پہ سو جاتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابھی جاؤ آرام کرو، تمہارے آرام کا وقت ہے۔ وہ گئے اپنے گھر کے آرام کے لیے گئے۔ حضرت عمر نے ایک صاحب کو بلایا اور بلا کے کہا یہ 20,000 اشرفیاں ہیں، 20,000 اشرفیاں، اور لے کے جاؤ عمر کے پاس، اور عمر کو مت دینا، ان کی زندگی کے حالات دیکھنا کیسے وہ زندگی گزار کے آئے، وہ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، ان کی بات میں صداقت ہے یا ان کی بات میں ان کی بات چھوٹی ہے، تم جاؤ پہلے ان کے حالات دیکھنا۔ یہ صاحب گئے حضرت عمر کے پاس، دروازہ بجایا، حضرت عمر نے پوچھا کون؟ کہا مہمان تمہارے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا، فرمایا کیوں آئے ہو؟ تو کہا میں اپنے گھر سے آ گیا، جھگڑا ہو گیا گھر میں، اس لیے تمہارے پاس آ گیا۔ حضرت عمر خوش ہوئے، کہنے لگے مہمان کا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو، ہمارے گھر میں قیام کرو، جب تک جی چاہے ٹھہرو اور رہ لو ہمارے گھر میں۔ حضرت عمر نے ان کو گھر میں ٹھہرایا۔ پھر وہ صاحب فرماتے حضرت عمر نے ان کو گھر میں ٹھہرایا، اور دن گزرا، رات گزری، پھر ان کے گھر کے حالات دیکھے، اور دیکھ کے حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا ان کے گھر کے حالات تو عجیب ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا سناؤ ان کے گھر کے حالات، کہا ان کے گھر میں پردے کی کوئی چیز نہیں۔ پھر فرمایا ایک جوڑ کپڑا ان کے پاس ہے، پھر فرمایا ایک جوڑ کپڑا انہوں نے ایک چادر سے پردہ کیا، ایک طرف ہم سو گئے، ایک طرف ان کی بیوی سو گئی۔ پھر کھانے کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے روٹی پیش کیا، سوکھی روٹی تھی اور اس روٹی پہ نمک تھا، اور اندر سے بیوی نے کہا آج گھر میں سالن نہیں ہے، یہی روٹی ہے اور یہ نمک سالن ہے، روٹی کے ساتھ نمک لگا کے کھا لینا۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو حضرت عمر رو پڑے، ان کے آنسو نکل گئے حضرت عمر کی زندگی کو سن کے۔ پھر فرمایا پیسوں کا کیا کیا؟ کہا ان کے حالات دیکھ کے وہ پیسے ان کو میں نے دیا تو ان کو ان کی چیخ نکل گئی، کہنے لگے یہ دنیا جس سے میں ملک شام سے بچ کے آیا، تم یہ دنیا کیوں دے رہے ہو؟ اسے اٹھاؤ یہاں سے اور لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو میں نے کہا عمر نے بھیجا ہے، ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لو۔ اندر سے بیوی نے جواب دیا تم لے لو اسے، ہم تقسیم کریں گے، بیواؤں میں تقسیم کریں گے، یتیموں میں تقسیم کریں گے، غریبوں میں تقسیم کریں گے، لے لو۔ تو بیوی سے کہا ٹھیک ہے کوئی برتن بھیجو۔ بیوی نے کہا گھر میں برتن نہیں ہے۔ پھر کہا یہ پیسے کس میں لیں گے؟ تو ان کی بیوی نے دوپٹے کو پھاڑا، آدھا دوپٹہ دیا اور کہا یہ آدھا دوپٹہ ہے، اس میں پیسے اشرفیاں لے لو۔ آگے دوپٹے میں اشرفیاں دی گئی۔ حضرت عمر نے سنا تو چیخ نکلی، حضرت عمر رو پڑے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا حضرت عمر کو اور بلا کے پوچھا وہ 20,000 اشرفیوں کا کیا ہوا؟ 20,000 اشرفیوں کا کیا ہوا؟ آپ کا پورا رانی اونچا گاؤں خریدا جا سکتا ہے 20,000 اشرفیوں میں۔ پوچھا 20,000 اشرفیوں کا تم نے کیا کیا؟ تو فرمایا امیر المومنین جب آپ نے بلایا تو میں اپنے گھر سے نکلا اور یہاں تک پہنچنے میں پوری 20,000 اشرفیاں
مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر کے آیا، ایک حبے سیاہ بھی میرے پاس موجود نہیں، پورا تقسیم کر دیا، غریبوں میں بانٹ دیا۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر پھر رو پڑے۔ حضرت عمر نے کہا عمر پھر جاؤ ملک شام، گورنری سنبھالو اور جاؤ ملک شام کے گورنر بنو۔ تو حضرت عمر بن سعید کی چیخ نکلی، رو پڑے، کہا عمر اب میں نہیں جا سکتا۔ کہا جاؤ، تمہیں جانا پڑے گا۔ کہا میں نہیں جا سکتا، یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں پورے واقعے میں۔ کہا میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا میں نہیں جا سکتا، گورنری نے میرے اخلاق بگاڑ دیے، گورنری کی وجہ سے میرے اخلاق بگڑ گئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس ایک عیسائی آیا تھا۔ سنو میرے بھائیوں، مسلمان نہیں آیا، نمازی نہیں آیا، دیندار نہیں آیا، اور میرے پاس ایک عیسائی آیا تھا، دوسرے مذہب کا ماننے والا آیا تھا، اور کسی بات پہ اس میں مجھ میں بحث ہوئی تو میں نے اس سے کہا جا خدا تجھے رسوا کر دے، اور وہ وہاں سے چلا گیا، اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور میرے دل میں خیال آیا اور ذہن میں یہ وسوسہ آیا، اگر اللہ مجھ سے پوچھے عمر تم نے گورنری میں ایک انسان کو کہا اللہ تجھے رسوا کرے، تمہیں کیا حق تھا ایک انسان کو رسوا کرنے کا؟ تو بتاؤ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ پوری گورنری میں روتا رہا۔ وہ عیسائی چلا گیا، میں دن میں ڈھونڈتا اسے، رات میں ڈھونڈتا، وہ عیسائی مجھے نہیں ملا۔ ڈر لگا ہے اللہ مجھ سے پوچھیں گے عمر گورنری کے نشے میں تم نے ایک آدمی کا دل دکھایا تھا، اس سے کہا تھا خدا تجھے رسوا کرے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مجھ گورنری نے میرے اخلاق بگاڑ دیے، اب میں گورنر نہیں بن سکتا۔ اور یہ آدمی عہدے پہ رہ کے پتہ نہیں کتنوں کا دل دن بھر میں دکھاتا ہے، کتنوں کو ناراض کرتا ہے، احساس نہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے، حساب دینا۔ اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھیں گے تو کیا بتائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا عمر تم چلے جاؤ، ابھی آرام کرو، تمہارا مشورہ ہوگا۔ حضرت عمر بن سعید چلے گئے، بیمار ہو گئے۔ حضرت عمر نے مدینے کے پورے طبیبوں کو بلایا، کہا عمر کا علاج کرو۔ طبیب گئے اور طبیب علاج میں لگے۔ ایک دن حضرت عمر رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا میں چاہتا ہوں عمر جیسے گورنروں کو علاقوں میں بھیجو، عمر جیسے گورنروں کو علاقوں میں بھیجو، دنیا ان کے پاس آئی، وہ اللہ سے ڈرتے رہے، مخلوق کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک کیا، میں چاہتا ہوں یہ اخلاق پوری دنیا میں پھیلے، اس لیے عمر جیسے گورنر بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رو رہے تھے، اتنے میں جنازہ آیا، لوگوں سے پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا عمر بن سعید کا جنازہ ہے، حضرت عمر بن سعید کا جنازہ ہے۔ حضرت عمر دھاڑے مار کے رو پڑے، چیخ نکل گئی۔ جب جنازہ آیا حضرت عمر نے کفن کھولا، عمر بن سعید کے چہرے کو دیکھا، پیشانی کو بجھا لیا اور لے کے فرمایا عمر میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، رسول اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ عمر میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا حشر کے میدان میں تم دنیا سے بچ کے جا رہے ہو، ویسے جا رہے ہو جیسے رسول اللہ چاہتے ہیں۔ یہ سیرت ہے میرے بھائیو، یہ ہے معاشرے کی اصلاح۔ ہر آدمی یہ سوچے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، بولو انشاءاللہ۔ اللہ کے حق میں کمی ہو اللہ معاف کر سکتے، نماز کی کمی اللہ معاف کریں گے، روزے کی کمی اللہ معاف کریں گے، ذکر کی کمی اللہ معاف کریں گے، حج کی توفیق ہو آپ حج کریں وہ کمی اللہ معاف کریں گے، دوسرے اللہ کی عبادتوں کی کمی اللہ معاف کریں گے، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کریں گے، بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کریں گے۔ پوچھو علماء سے، اس لیے نیت کرو ہماری ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کی بیٹی کو اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بھکاری نہیں بنیں گے، اس کو اپنا جوڑ دے کے اس کو بیٹی بنا کے لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ لین دین کی وجہ سے آج مسلمان بچیاں جسم بیچنے پر مجبور ہیں، جسم بیچنے پر۔ رانی اونچے گاؤں والوں میں آپ کے پیر پکڑتا ہوں، پیر جسم بیچنے پر مجبور ہے مسلمان بچیاں لین دین کی وجہ سے۔ ابھی حیدرآباد میں ایک جگہ چھاپی ماری ہوئی، 11 بچیوں کو گرفتار کیا گیا، 11 بچیوں کو جن کی عمریں 22 سال سے لے کے 40 سال کے درمیان تھی، پوری مسلم عورتیں، مسلم بچیاں۔ پوچھا گیا تو یہ دھندے میں کیوں آئی؟ تو بچیاں رو کے کہنے لگی کیا کرتے، کسی کا باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، لین دین کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہم بھی چاہتی ہماری شادیاں ہو جائیں، تو ہم یہ سوچنے لگے جسم بیچ کے پیسے جمع کریں گے اور پھر اس کے بعد شادی کریں گے اور عزت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ لین دین کی وجہ سے
مسلم بچیاں جسم بیچنے پہ مجبور ہوگی. اب تو شرم کرو میرے بھائیو، اب تو ہوش کے ناخن لو، اب تو احساس پیدا کرو. انشاءاللہ ہم کسی کی بیٹی کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ کسی کے باپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے. انشاءاللہ آپ تو مانگ کے چلے جاتے ہو، لیکن وہ باپ جس کی بیٹی رخصت ہوتی ہے وہ زندگی بھر نہیں سو سکتا. پوری زندگی رونے میں گزرتی ہے، رات بھر روتا ہے، دن میں روتا ہے، سوکاروں کے پاس گردن اٹھا کے نہیں جی سکتا، ذلت کی زندگی گزارتا ہے. آپ بولو کسی سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے جا رہے تھے، خیمہ لگا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ایک دروازہ کھلا، 5 سال کی بچی آئی، مری ہوئی مرغی لے کے گئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا، حیران ہوئے. مری مرغی حرام ہے، مری مرغی حرام ہے. حرام کھانے سے بڑا گناہ، حرام نہیں، حرام جانور کے کھانے سے بڑا گناہ علماء نے لکھا حرام مال کا کھانا ہے. حرام جانور سے کھانے سے بڑا گناہ حرام مال کا کھانا، لوگوں سے لے کے کھانا، جوا کھیل کے کھانا، سٹا کھیل کے کھانا، یہ بہت بڑا گناہ. حضور نے فرمایا سود کا ایک روپیہ سود اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ، 36 مرتبہ سے زیادہ زنا کرنے سے بڑا گناہ. کھائیں گے حرام، حلال کھائیں، اپنی اولاد کو حلال کھلائیں گے. کیا کھلائیں گے؟ یہ عبداللہ بن مبارک ان کے والد مبارک تھے، انار کے باغ میں کام کرتے تھے. ایک مرتبہ انار کے باغ کا مالک آیا اور آ کے کہنے لگا مبارک انار توڑ کے لاؤ. وہ گئے انار توڑ کے لائے، کہا نچوڑو اس کا رس نکالو. اس کا رس نکالا گیا، رس تھوڑا نکلا. پھر باغ کے مالک نے کہا مبارک دوسرا انار توڑ کے لاؤ، رس نکالو، گرمی لگی، پیاس لگی، پینا چاہتا ہوں. تو حضرت مبارک ایک اور انار توڑ کے لائے، اس کو نچوڑا، تھوڑا سا رس نکلا. باغ کے مالک کو غصہ آیا، کہنے لگا مبارک کتنے سال سے نوکری کر رہے ہو؟ کہا میں 17 سال سے نوکری کر رہا ہوں. کہا مبارک 17 سال میں تمہیں تمیز نہیں آئی کس درخت کا انار کھٹا ہے، کس درخت کا میٹھا ہے، کس درخت کا انار اچھا ہے، کس درخت کا انار خراب ہے، کس میں رس زیادہ ہے، کس میں رس کم ہے. 17 سال سے نوکری کر رہے ہو، تمہیں تمیز نہیں معلوم، فرق نہیں آیا تمہیں. تو حضرت مبارک کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے مالک آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا. 17 سالوں میں کبھی میں نے انار نہیں چکھا، 17 سالوں میں کبھی میں نے انار نہیں چکھا. میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان. 17 سال جس کے انار کے باغ میں گزرے، جس نے کبھی انار نہیں چکھا، کیسے اس نے پرہیزگاری سے زندگی گزاری ہوگی، کتنا تقویٰ تھا اس کی زندگی. 17 سال میں انار نہیں چکھا. یہ باغ کا مالک گھر گیا، اس کی جوان بیٹی تھی، خوبصورت بیٹی، رشتے آ رہے تھے، پریشان تھا کہاں شادی کریں. بیوی سے پوچھا شادی کہاں ہوگی؟ کہا جو بڑا گھر ہے اس میں شادی ہوگی. ایک ہی بیٹی، اچھے گھر میں شادی ہو. باغ کا مالک باغ میں آیا، پریشان تھا. مبارک نے پوچھا کیا بات ہے آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ تو مبارک کے پوچھنے میں باغ کے مالک نے کہا میری ایک بیٹی ہے، اچھے رشتے آ رہے ہیں، دولت مند لوگوں کے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے گھروں سے رشتے آ رہے ہیں، میں پریشان ہوں، شادی کہاں کروں؟ تو مبارک نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ حضور نے ہمیں شادی کرنے کا طریقہ بتایا. مسلمانوں کو بھیک منگا نہیں بنایا، رانی اونچے گاؤں کے مسلمانوں بھیک منگا نہیں بنایا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر، سنو رانی اونچے گاؤں کے مسلمانوں، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسلام جیسا مکمل مذہب دوسرا نہیں. کوئی مذہب والے دعوے نہیں کر سکتے ہمارا مذہب مکمل ہے، پورا ہے. اسلام سب سے مکمل مذہب ہے جس میں ساری چیزوں کی تعلیم دی گئی. تو مبارک نے کہا آقا آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا دولت دیکھ کے شادی نہ کرو. حضور نے فرمایا خوبصورتی دیکھ کے شادی نہ کرو. حضور نے فرمایا حسب نسب دیکھ کے شادی نہ کرو. حضور نے فرمایا دینداری دیکھ کے شادی کرو، اخلاق دیکھ کے شادی کرو. آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں، دولت کو دیکھ کے شادی کریں گے، بھیک منگے بن جائیں گے، غریب زندگی گزاریں گے. حسن تو ختم ہونے والا ہے، ساتھ نہیں آنے والا. حسب نسب کا کیا ہے؟ قیامت میں حسب نسب نہیں دیکھا جائے گا. آپ دینداری کو دیکھ کے شادی کرو. تو باغ کے مالک نے فیصلہ کیا، گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا داماد مل گیا داماد. بیوی نے کہا کون سا داماد؟ کہا وہ مبارک جو باغ میں کام کر رہا 17 سال سے، وہ میرا داماد بنے. بیوی نے کہا آپ
عقل آ رہی جا رہی ہے آپ کی؟ ڈھیلے تو نہیں ہو گیا؟ کروڑوں کے رشتے آ رہے ہیں اور کوری کے نوکر سے شادی کرنا چاہتے ہیں. باغ کے مالک نے کہا میرا فیصلہ ہے، مشورہ دینا تمہارا کام. گھر میں عورت حاکم رہے گی، گھر برباد ہو جائے گا. عورت سے مشورہ لینا ہے، حاکم نہیں بنانا ہے. حاکم بنائیں گے، عورت کے حکم پہ چلو گے، فیصلوں پہ. جس گھر کے حاکم عورت ہوتی ہے، فیصلے عورت کرتی ہے، اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں. حضور کے زمانے کے بعد ایک عورت ایک ملک کی حاکمہ بنی، اس کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے بچوں نے اس کے ٹکڑے کی، پورا ملک بڑھ گیا. حاکم خود بنو، فیصلے خود لو. باغ کے مالک نے کہا میرا فیصلہ ہے. اور رونے لگی، کہنے لگی وہ کوڑیوں کا نوکر وہ ہماری بیٹی کا شوہر بنے گا، داماد بنے گا وہ ہمارا. کہا میرا فیصلہ ہوا. باغ میں گیا مالک، کہنے لگا مبارک کام بند، آج سے تم مالک تھے، مالک بن گئے، نوکر بن گئے. تقوی سے آدمی کو مال ملتا ہے، تقوی سے، پرہیزگاری سے. قرآن میں ہے جتنا تقوی ہوگا اللہ اتنا سکون زندگی میں عطا کریں گے. کہا تم مالک بن گئے ہو، اب کام کرنے کی ضرورت نہیں. مبارک نے کہا کیوں؟ کہا تم میرے باغ میں کتنے سال سے کام کر رہے؟ کہا میں 17 سال سے کام کر رہا ہوں. کہا میرے باغ میں کام کر رہے، میرا ایک کام کر دو. کہا کیا کام ہے؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرو. وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ کی بیٹی سے میں نکاح کروں؟ کہا ہاں تم میری بیٹی کے شوہر بنو گے. پھر نکاح ہوا. قصہ مختصر، مبارک کا نکاح ہوا، باغ کے مالک کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا. اور پھر سسر کا انتقال ہوا، ساس کا انتقال ہوا، ڈھیر ساری دولت ان کے حصے میں آئی. ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا، انہوں نے اس بیٹے کا نام عبداللہ رکھا. عبداللہ سبق پڑھاتے تھے حدیث کا. 40 ہزار لوگ ان کے سبق میں بیٹھتے تھے. 40 ہزار لوگ ان کے سبق میں بیٹھتے تھے. یہ عبداللہ ابن مبارک حج کے لیے نکلے. ایک بچی کو دیکھا، 5 سال کی بچی مرغی لے کے جا رہی ہے، مری ہوئی مرغی. دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہاں میں عبداللہ ابن مبارک ہوں. میں نے دیکھا تمہارے گھر سے بچی نکلی، مرغی لے کے نہیں، مری ہوئی مرغی، حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اندر سے آواز آئی ہمیں معلوم ہے، حرام ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا کیوں حرام کھانا چاہتے ہو؟ حلال کا راستہ اپناؤ. تو اندر سے روتے ہوئے آواز آئی ہمارا باپ تھا، ظالموں نے ہمارے باپ کو 3 دن پہلے شہید کیا، ہم بیٹیاں یتیم ہو گئی، 3 دن سے بھوکی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے ہم نے بچی کو بھیجا، اپنے گھر کی بیٹی کو بھیجا، بہن کو بھیجا، کچھ تلاش کر کے لے آؤ. وہ مرغی لے کے آئی، وہ حرام کھائیں گے، جان بچائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک حیران ہوئے، واپس آئے. آپ نے لوگوں کو جمع کیا، کہا ہم حج جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، پیسہ جمع کرو. پورا پیسہ جمع کیا گیا. آپ نے اپنے خادم سے پوچھا یہاں سے مرو جانے کے لیے، مرو آپ کا شہر تھا، مرو جانے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ تو خادم نے کہا 60 درہم کی ضرورت ہے. کہا 60 درہم رکھ لو، پورے پیسے جمع کر دو. پورے پیسے آپ نے جمع کیا اور پھر وہ پورے درہم ان بچیوں کو دے دیے گئے، یتیم بچیوں کو. آپ نے کہا حج نہیں ہوگا، ہمارا حج ہو گیا ہے. لوگ عبادت صرف حج کو سمجھتے، نماز کو عبادت سمجھتے. یہ انسانوں کی خدمت بھی بڑی عبادت ہے میرے بھائی، انسانوں کی خدمت بڑی عبادت ہے. عبداللہ ابن مبارک نے حج نہیں کیا، واپس آئے. جب حاجی واپس آ رہے تھے، یہ استقبال کے لیے گئے. انہوں نے لوگوں کا استقبال کیا، کہنے لگے آپ کا حج مبارک ہو. لوگوں نے کہا عبداللہ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں دیکھا، ہماری ملاقات ہوئی، مینا میں ملاقات ہوئی، مزدلفہ میں ملاقات ہوئی، عرفہ میں تمہاری ملاقات ہوئی. تم مذاق کر رہے ہو؟ حضور کے روزے پہ تمہاری ملاقات ہوئی. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہاں ملاقات ہوئی؟ تم مذاق کر رہے ہو. عبداللہ حیران ہوئے. ہر حاجی کہتا میری تم سے ملاقات ہوئی، میں تم کو ملا، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا. حضرت عبداللہ سو گئے، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے فرمایا عبداللہ تم نے حج نہیں کیا، تمہاری شکل کے فرشتے نے حج کیا ہے اور قیامت تک تمہاری طرف سے وہ فرشتہ حج کرے گا. خدمت کا اجر، لوگوں کی خدمت. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا. آپ نیت کرو، آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ. لوگوں کو آسانی راحت دیں گے، محبتیں بانٹیں گے انشاءاللہ. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، یہ وقت ہے ملنے کا، وقت ہے ٹوٹنے کا، توڑنے کا وقت نہیں، جڑنے کا وقت ہے، جڑنے کا، الگ ہونے کا وقت نہیں. ابھی دیکھو سعودی گورنمنٹ نے فیصلہ سنا ہے، سنے آپ؟ انہوں نے سنا؟ آج یہودیوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں ہے، عیسائیوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہیں جتنا مسلمانوں سے مسلمانوں کو نقصان. سعودی گورنمنٹ نے پابندی لگائی. کس میں پابندی؟ بولو.
صرف تبلیغ پہ پابندی نہیں ہے وہ، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، صرف تبلیغ پہ پابندی، لوگ خوش ہو رہے تبلیغ پہ پابندی لگی، تبلیغ پہ پابندی لگی، جو تبلیغ کے مخالف ہے وہ خوش ہو رہے، صرف تبلیغ پہ پابندی نہیں ہے وہ دارالعلوم دیوبند پہ پابندی ہے، وہ جمعیت علماء پہ پابندی ہے وہ، ابھی تو یہ کھیل شروع ہوا ان کا پلان، ان کا منصوبہ بڑا ہے، ساری دنیا کا قبلہ کعبہ ہے، اور مکہ اور عرب کا کعبہ وہ یورپ ہے، یہودی ان کا کعبہ ہے، اسرائیل ان کا کعبہ، ہم سب کا کعبہ، قبلہ ہمارا کعبہ ہے، حرم ہمارا کعبہ ہے، اور وہ عربوں کا کعبہ، وہ اسرائیل ان کا کعبہ ہے، ان کے اشارے پہ مناظرے، کس جماعت پر پابندی لگی؟ کتنا جھوٹ، سفید جھوٹ، کس جماعت پر پابندی لگی جو پوری دنیا میں امن کی بات کرتی ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا کی سب سے مؤثر جماعت، پوری دنیا کی، دنیا کے ہر ملک میں پہنچی، کس کے لیے جاتے ہیں؟ اپنے لیے جاتے ہیں، اپنے بیوی کو چھوڑ کے جاتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں، کس کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھو میرے بھائیوں، یہ وقت جڑنے کا ہے، جڑنے کا نہیں ہے، تاریخ پڑھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اگر ہم بکھرے رہیں گے تو یہ تو شروعات ہے، اور یہ شروعات عربستان سے ہوئی ہے، اس کا اختتام ہندوستان میں ہونے والا ہے، اللہ نہ کرے، شروعات ہے یہ تو موقع ملا ہندوستان کی ظالم حکومت، جو اگر ہم ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی تاریخ پڑھو، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، کس میں لکھا؟ بولو کس میں لکھا؟ ابھی بہت وقت ہے، سنیں گے آپ؟ ابھی بات شروع نہیں ہے ہماری، حضرت تھانوی سے بات شروع ہوئی، کہاں سے؟ وہاں تک پہنچنا ہے، ابھی 1 گھنٹہ تو لگتا، بیٹھیں گے؟ تو یہ اٹھ رہے تو بیٹھنا، جس کو تقاضا ہے جا سکے، دفتر قادیانی جانے کی اجازت ہے، بس یہاں سے اٹھ کے دفتر قادیانی سمجھتے وہ 2 نمبر 1 نمبر دفتر قادیانی سمجھتے ہیں؟ لوگوں کو بہت بری عادت ہوتی ہے، بیت الخلا میں لکھتے رہتے ہیں، لکھنا بیت الخلا، لکھنے کی جگہ پہ کاپی پہ لکھو، نوٹ پہ، ہاتھ پہ لکھتے ہیں، بیت الخلا میں دیواروں پہ لکھتے ہیں، بعض جگہ تو پورا پیپر چھپتا، اندر جا کے پڑھنے کی ضرورت پڑتی، پیپر چھپتا، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ایسا ہوا۔ ایک جگہ ہم گئے تھے اندر دفتر قادیانی میں، سمجھ رہے دفتر قادیانی؟ گئے تھے دفتر قادیانی میں، تو وہاں لکھا ہوا تھا دانی طرف دیکھو، ہم بولے پتہ نہیں دانی طرف کون سی اچھی بات لکھی، دانی طرف دیکھے، رائٹ سائڈ، تو وہاں لکھا ہوا تھا بائیں طرف دیکھو، بولے ماشاء اللہ، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، تھوڑا مڑ کے دیکھیں کہ کیا لکھا، دیکھیں تو لکھا ہوا تھا پیچھے دیکھو، اب ہم تجسس میں تھے، کیا لکھا پیچھے، کون سی قیمتی بات لکھی، پورا فارغ ہونے کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھے تو اس میں لکھا ہوا تھا تم ڈرنے ہے تو نہ دیکھنے کے واسطے، تو جس کو وہاں جانا ہے جا سکتے، باقی بیٹھے رہیں گے، تشریف رکھیے آرام سے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، کیا بتا رہے تھے بولو؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آبیتی میں لکھا، ان کی اپنی ہسٹری ہے، ان کی اپنی تاریخوں میں لکھا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود تاریخ لکھی، اس تاریخ میں لکھا ہے، حضرت 1 گھنٹہ نہیں ہوا، تھوڑی دیر میں بات ختم ہوگی، آپ گھبرا کے 1 گھنٹہ نہیں، کھانا دم ہو گیا، خوشبو آ رہی ہے، تھوڑی دیر میں بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے صدر جلسہ جو ہمارے ضلع کے صدر ہیں ان کا خطاب ہوگا، آپ کو سننا ہے، ان کی قیمتی باتیں، قیمتی نصیحتیں سننا، بیٹھیں گے آپ، بہت دنوں کے بعد اتنا بڑا مجمع جمع، مجھے دیکھ کے بہت خوشی کی گلدستہ ہے، آپ کا پورا ضلع جمع ہے، ضلع کے پورے ذمہ دار جمع ہیں، اب تک کئی جلسے ہوئے، اتنے علماء نہیں آئے، میں سمجھتا ہوں یہ پہلا جلسہ جس میں پورے علماء ہیں، صدر آئے، ضلع کے صدر آپ کے، نائب صدور آئے، سیکرٹریز آئے آپ کے ضلع کے، صدر آئے، نئے جالنا کے صدر آئے، تو کتنا بڑا کتنا پیارا مجموعہ ہے، گلدستہ ہے، آپ نے سجایا، آپ کی محبت میں آئے، رانی اونچے گاؤں والوں یہ آپ کی محبت میں بیٹھیں گے آپ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آبیتی میں لکھا ہے، حضرت شیخ فرماتے ایک دن حضرت مولانا الیاس صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا چلو میوات چلیں گے، میوات، عجیب درد تھا آپ کے سینے میں، آپ حج کے لیے گئے، قافلے کے ساتھ گئے، جب آپ مدینے سے رخصت ہو رہے تھے، پورا قافلہ واپس ہو رہا تھا، آپ حضور کے روزے پہ ہیں، باہر نہیں نکل رہے، بہت دیر ہو گئی، ایسا محسوس ہو رہا تھا غلام آقا کی چوکھٹ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، غلام آقا کی چوکھٹ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے،
بہت دیر کے بعد جب باہر آئے، پھر جب آپ ہندوستان آئے تو آپ نے پیر مرشد سے کہا، اپنے شیخ سے کہا، میں جب روزہ رسول میں تھا تو مجھے غنودگی آئی، حضور خواب میں آئے، حضور نے فرمایا الیاس تم سے کام لیا جائے گا، الیاس تم سے کام لیا جائے گا، دنیا اس کام کو نہیں ختم کر سکتی۔ یہ بشارت ہے رسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا تم کام نہیں کرو گے، یہ فرمایا تم سے کام لیا جائے۔ لینے والی ذات دوسری ہے، اللہ رسول کی ذات ہے کام لینے والی۔ اس کام کو دنیا نہیں ختم کر سکتی، اس کے پیچھے اللہ اور رسول اللہ کی طاقت ہے، پوری دنیا مل کے اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت شیخ کے دل میں عجیب درد تھا امت، اور کیسا درد ہوا، ایک مرتبہ آپ بنگلہ والی مسجد میں تھے، میوات کے لوگ ایک حافظ صاحب کو لے کے آئے، خوش ہوئے، کہنے لگے یہ حافظ صاحب ہے، ہمارے علاقے کے حافظ صاحب۔ حضرت نے حافظ صاحب کو دیکھا تو آپ حیران ہوئے، حافظ ہے اور اس کے کسی بھی اینگل سے محسوس نہیں ہوتا تھا یہ حافظ، داڑھی پھٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اس کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، اور لوگ کہہ رہے تھے یہ حافظ ہے۔ تو عجیب درد اٹھا آپ کے سینے میں، آپ نے ارادہ کیا میوات کے لوگوں میں کام کرنا پڑے گا، تبلیغ کا کام۔ حضرت شیخ بکریا فرماتے مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا چلو، اور میوات چلے گئے، اور فرماتے راستے میں ہم پیدل چلے، سواری نہیں تھی، پیدل چلے۔ کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگی، میں نے کہا چچا سے کہا، بھتیجے تھے حضرت شیخ بکریا، میں نے کہا چچا بھوک لگی، کھانا کھا لیں گے؟ تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا تجھے کھانے کی فکر ہے، مجھے نبی کی امت کی فکر ہے، تو کھانا کھانا چاہتا ہے، میں نبی کی امت کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں۔ پھر آگے گئے، پیاس لگی، کہا پانی پی لیں گے، کہا پانی بعد میں پیئیں گے، پہلے گاؤں میں جا کے دعوت دیں گے، اور گاؤں میں پہنچے، لوگوں کو جمع کیا، لوگوں سے کہا آؤ مسجد میں، لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، گاؤں کے مکھیا کو جا کے کہو، وہ بات مانے گا تو ہم مانیں گے، وہ نہیں مانے گا تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو مکھیا کے پاس گئے، حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت جی داڑھی میں ہاتھ رکھتے اس کے ٹھوڑی میں، اس سے کہتے مسجد میں چلو، تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا مولا جی اب کی بار اگر ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو تماچا ماروں گا۔ کیا کہا؟ اب کی بار اگر ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالے گا تو تماچا ماروں گا۔ حضرت شیخ نے اس کے پیر پکڑ لیے، کہا تم نے داڑھی میں ہاتھ رکھنے سے منع کیا تھا، پیر پکڑنے سے تو منع نہیں کیا تھا، اب تو چلو مسجد میں۔ اس کا دل پتھر، دل موم بنا، وہ مسجد میں آیا، پورا علاقہ بدلا، سب لوگ تہجد گزار ہوئے۔ ابھی آپ سن رہے تھے حضرت مفتی فہیم صاحب سے، مفتی کفایت اللہ صاحب پہلے صدر تھے جمعیت علماء کی۔ آپ نیت کرو جمعیت سے جڑیں گے آپ انشاءاللہ، موت تک جڑیں گے، جان مان کے ساتھ جمعیت سے جڑیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہندوستان میں دین سلامت رہے، مسلمان سلامت رہے، مسجدیں سلامت رہے، ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، ہماری شناخت باقی رہے، تو آپ کو جمعیت سے جڑ کے رہنا پڑے گا۔ سمجھے؟ پہلے انگریزوں کو جمعیت والے اپنے ملک سے بھگائے، اب انگریزوں کا ناپاک لطفہ ہمارے ملک میں ہے، اس کو بھی جمعیت ہی بھگا سکتی ہے۔ اس کا مقابلہ جمعیت کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے صدر تھے مفتی کفایت اللہ صاحب، پہلے صدر تھے مفتی کفایت اللہ صاحب، اور پان کھاتے تھے، ان کو پان کھانے کی عادت تھی۔ نوجوان تھا، اس کی دکان تھی، پان کا ڈبہ تھا، پنواڑی تھا، اس کے پاس جا کے پان کھاتے تھے، اور وہ حضرت کو پان بنا کے دیتا تھا۔ حضرت اس کے پان کی دکان پہ جا کے بہت دیر تھے، مفتی اعظم تھے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم تھے، ہندوستان کے مفتی تھے، بڑے مفتی تھے، پان کی دکان پہ جا کے پان کھاتے تھے۔ وہ کبھی کبھی پان لا کے آپ کو دیتا تھا، بہت محبت کرتا تھا وہ نوجوان۔ ایک مرتبہ وہ اللہ کے راستے میں گیا 3 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 3 دن، انقلابی جماعت ہے، 3 دن کے لیے گیا، واپس آیا، اس کی دنیا بدلی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اصول کے ساتھ 3 دن لگاؤ گے تو ولی بن کے گھر واپس آؤ گے، بے اصولی کے ساتھ زندگی لگاؤ گے جیسے تھے ویسے رہو گے، اصول کے ساتھ 3 دن لگاؤ گے، ولی بن کے گھر واپس آؤ۔ تو نوجوان بدلا، مفتی کفایت اللہ صاحب آئے، دیکھ کے خوش ہوا، خوشی میں کہنے لگا حضرت میں بگلے والی مسجد گیا تھا، میری تشکیل ہوئی، میں 3 دن کے لیے جماعت میں گیا، واپس آیا، میں چاہتا ہوں آپ کی جماعت میں چلو۔ بے تکلف ہی تھی، کہنے لگا آپ کی جماعت میں چلو، عالم کی تشکیل نہیں کرنا، کریں گے آپ بولیں گے وہ بیان میں سن گیا ہے، پان والا مفتی کفایت اللہ صاحب کی تشکیل کر، وہ تو محبت تھی اس کی، وہ تو بیچارہ کچھ جانتا نہیں تھا، جاہل تھا،
اس نے کہا حضرت آپ چلیے دیکھنے کے لیے چلیے کام کیسا ہے، سرپرستی کیجیے آپ اس کام کی۔ حضرت نے فرمایا ہمارے کام بڑے ہیں، تم جاؤ حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ، میں نہیں چلوں گا۔ وہ بہت روتا تھا، حضرت سے کہتا تھا حضرت ایک دن کے لیے چلو، بنگلے والی مسجد آؤ، وہاں سے ایک جماعت کا دیکھو، 24 گھنٹے کے اعمال دیکھو، آپ دیکھو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ حضرت مولانا فرماتے بعد میں آئیں گے دیکھیں گے، وہ بار بار اصرار کرتا تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب تیار ہو گئے اور بنگلے والی مسجد آئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کی عید ہوگی، خوشی میں بنگلے والی مسجد میں چہلتے تھے، ٹہلتے تھے، خوش ہوتے تھے، مفتی اعظم آ گئے، بہت خوش ہوتے تھے۔ پھر ایک جماعت بن رہی تھی، پھر مسجد میں گئے، جماعت کو لے گئے، پھر واپس آئے مفتی کفایت اللہ صاحب جماعت سے، تو حضرت مولانا الیاس صاحب دو زانوں میں تھے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب سے پوچھا حضرت یہ کام کے بارے میں بتائیے، کام کیسا ہے؟ تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا بھی یہ کیا کام ہے، یہ رات کی خانقاہ ہے، دین کا مدرسہ ہے، رات کی خانقاہ ہے اور دین کا مدرسہ، خانقاہ کی خانقاہ اور مدرسے کا مدرسہ ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے رات کی خانقاہ اور دین کا مدرسہ، خانقاہ کی خانقاہ ہے اور مدرسے کا مدرسہ ہے۔ اپنے لیے کام کریں گے تو دنیا مٹا سکے گی، جماعت والے اپنے لیے کام نہیں کرتے، دنیا نہیں مٹا سکتی انشاءاللہ۔ نہ جمعیت کو بٹائیں گے نہ جماعت کو بٹائیں گے۔ قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، ہمارے اکابرین کی قربانیاں، داستانیں پڑھو میرے بھائیوں، کب تک ہیرو لوگوں کی ہسٹری پڑھو گے، ان کے قصے پڑھو گے، کب تک ان کو دیکھو گے جن کی بدولت ہم ہندوستان کے آزاد ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، ان کے واقعات پڑھو، ان کی داستانیں پڑھو۔ 40,000 علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا تھا، 40,000 علماء کو توپ کے گولے دھڑک کے علماء کو اڑا دیا جاتا تھا، ان کے گوشت ان کی ہڈیاں آسمانوں میں بکھر جاتی تھی، تب جا کے یہ ملک آزاد ہوا۔ جمعیت علماء کی مہربانی ہے، اور ساتھ دیں گے انشاءاللہ، پورا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کون؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے مجھے جو خصوصیت ملی وہ کسی کو نہیں ملی، جو چیزیں مجھے ملی وہ کسی کو نہیں ملی، میری برات اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما کے، میرا حجرہ تھا، میری گود تھی، رسول اللہ کا سر تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور دنیا سے پردہ فرما کے فرمایا میرا حجرہ تھا، میرا کمرہ تھا، میری باری تھی، اس دن میری باری تھی، 14 دن حضور بیمار رہے، 14 دن میری باری تھی، میرا حجرہ تھا، میری گود تھی، رسول اللہ کا سر تھا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما کے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کے منہ مبارک میں جو آخری چیز پہنچی وہ میرا لعاب تھا، میرا دودھ تھا جو حضور کے منہ میں پہنچا۔ حضور جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، عبد الرحمن آئے، حضرت عبد الرحمن حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، گھر میں آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضور نے دیکھا، مسواک کو دیکھنے لگے، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی مسواک چاہیے، حضور نے فرمایا مسواک چاہیے۔ حضرت ابو بکر حضرت عبد الرحمن نے وہ مسواک دیا، حضرت عائشہ نے مسواک لیا، حضور کے منہ میں ڈالنا چاہتی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ اپنے منہ میں ڈالو اور چباؤ اور اس کو نرم کرو، اس کے بعد میرے منہ میں ڈالو۔ حضرت عائشہ نے چبایا اور چبانے کے بعد حضور کے منہ میں ڈالا، یہ آخری چیز تھی جو حضور کے منہ میں پہنچی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھے جو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، اور حضور زندگی بھر حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے، پوری زندگی۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب اس بڑھیا میں کیا تھا؟ حضور نے فرمایا خدیجہ تو کانت ماں کانت، خدیجہ تھی جو تھی، ہم ایک بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ نے 11 بیویوں کے ساتھ انصاف کیا اور بتایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون یاد آ گیا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت تھانوی فرماتے لوگ میلاد کو حضور کی میلاد کو ذکر کرنا فخر سمجھتے، لوگ حضور کی میلاد کو ذکر کرنا فخر سمجھتے۔ فرمایا میلاد تو دور کی بات ہے، حضور کی میلاد تو دور کی بات ہے، ہم رسول اللہ کے جوتیوں کے تذکرے کو فخر سمجھتے ہیں، حضور کی گلی کے تذکرے کو فخر سمجھتے ہیں، حضور کے روزے کے تذکرے کو فخر سمجھتے ہیں۔ جو کپڑا حضور کے جسم سے مس ہوا، ٹچ ہوا، اس کپڑے کے تذکرے کو فخر سمجھتے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ان صحابہ کے تذکرے کو فخر سمجھتے ہیں۔ حضور کی 2 میلاد ہوئی، کتنی میلاد؟
میلاد ہوئی، حضور کی 2 میلاد، ایک میلاد روحانی، ایک میلاد جسمانی. سمجھ میں آ رہا؟ یہ سیرت کا بھی جلسہ ہے اور اصلاح معاشرے کا. حضور کی کتنی میلاد ہوئی؟ بولو. حضور کتنے سال دنیا میں رہے؟ جی 63 سال حضور دنیا، 22,330 دن رسول اللہ دنیا میں رہے. کتنے دن؟ 22,000. ارے بولے یاد نہیں؟ 22,330 دن حضور دنیا میں رہے. نبی بننے کے بعد 8,155 دن حضور دنیا میں رہے. نبی بننے کے بعد حضور کی 2 میلاد، ایک میلاد روحانی، ایک میلاد جسمانی. میلاد روحانی، میلاد جسمانی یہ آپ دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کو، 9 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے میں صبح کے وقت میں 22 اپریل 571 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لائے. یہ حضور کی میلاد جسمانی. آپ دنیا میں آئے، دنیا آپ کے نور سے جگمگا اٹھی. آپ دنیا میں آئے، حضور دنیا میں تشریف لائے. محسن انسانیت دنیا میں تشریف لائے. انسانیت کے نجات دہندہ شفیع المذنبین دنیا میں تشریف لائے. رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے. یہ جسمانی میلاد آپ کی. اور روحانی میلاد غار حرا میں جبرائیل آئے اور جبرائیل نے فرمایا اقرا یا محمد. آپ نے کہا میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میرا کوئی استاد نہیں، کوئی معلم نہیں، کسی مکتب میں نہیں گیا، کسی مدرسے میں نہیں گیا، میرا کوئی معلم نہیں ہے. جبرائیل نے کہا پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہا پڑھو. آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل نے سینے سے لگایا، آسمان سے جو علوم لے کے آئے تھے سینے میں منتقل کر دیا. آپ کی زبان سے جاری ہوا اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. حضور کی زبان سے قرآن جاری ہوا، وحی جاری ہوئی، اللہ کا کلام جاری ہوا. یہ روحانی میلاد ہے. حضور کی جسمانی میلاد سے جمال ظاہر ہوا، حضور کی روحانی میلاد سے کمال ظاہر ہوا. کیا ظاہر ہوا؟ بولے جلدی بولو. کمال ظاہر ہوا. کیسا کمال ظاہر ہوا؟ وہ سنا کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. کیسا کمال ظاہر ہوا؟ دنیا میں جو انبیاء آتے تھے وہ قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، علاقے کے لیے، گلی کے لیے، محلے کے لیے آتے تھے، شہر کے لیے، ملک کے لیے. آپ آئے پورے عالم کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجیں گے. پوری کائنات کے لیے. آپ درخت کے نبی، آپ پتھر کے نبی، آپ آسمان کے نبی، آپ زمین کے نبی، آپ تاروں کے نبی، آپ چاند کے نبی، آپ سورج کے نبی، آپ میکائیل کے نبی، آپ اسرافیل کے نبی، آپ جبرائیل کے نبی، آپ نبیوں کے نبی، پانی کے نبی، چشموں کے نبی، کنویں کے نبی، آپ جنات کے نبی، آپ جانوروں کے نبی، آپ پوری دنیا کے نبی، آپ زندوں کے نبی، آپ مردوں کے نبی، آپ جاندار کے نبی، آپ غیر جاندار کے نبی، پوری کائنات کے نبی. آپ پوری کائنات کے نبی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا پوری دنیا کے نبی. جانوروں کے نبی. حضور کس کے نبی؟ جانوروں کے نبی، جاندار کے نبی، بے جان کے نبی. حضرت علی آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب بھوک لگی، سردی کا زمانہ تھا، کھجور نہیں تھی. سردی کے زمانے میں کھجور نہیں ہوتی، گرمی میں ہوتی. انہوں نے فرمایا سامنے درخت ہے کھجور کا، اس کی ٹہنی پکڑو، ہلاؤ اور اس درخت سے کہو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور اللہ کے نبی کو کھجور چاہیے. حضرت علی گئے، درخت پہ کوئی کھجور نہیں تھے، ٹہنی پکڑ کے ہلایا اور کہا اللہ کے نبی کھجور دینے کو کہہ رہے. تو درخت سے کھجوریں گری، تازہ کھجوریں گری. درخت کو پتا آپ اللہ کے نبی، درخت کے نبی، آپ جانوروں کے نبی. ایک مرتبہ حضور سفر میں تھے، رسول اللہ سفر میں تھے، صحابہ تشریف فرما تھے، دسترخوان بچھا دیا گیا تھا، روٹیاں تھی، سالن نہیں تھا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے حبیب سالن نہیں ہے. اتنے میں شہد کی مکھیاں اڑتی ہوئی آئی اور شہد کی مکھیوں نے حضور سے بات کیا اور حضور شہد کی مکھیوں سے بات کر رہے. شہد کی مکھیوں سے ان کی زبان میں بات کر رہے. کون؟ ہمارے اور آپ کے آقا. ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ شہد کی مکھیوں سے بات کر رہے. شہد کی مکھیاں گئی، پھر شہد لے کے آئی اور شہد کی مکھیوں نے شہد چھوڑا اور حضور نے فرمایا یہ وہ سالن بھی آ گیا. روٹی شہد سے لگا کے کھاؤ. گھروں میں شہد رکھو، شہد رکھتے شہد تھوڑا کھانا، حکیم صاحب سے پوچھ کے کھانا. آپ بولیں گے شہد میں شفا ہے، کھاؤ بول کے. ایک مولانا بولے شہد کھاؤ بولے. ایک صاحب گئے 5 لیٹر کا ڈبہ پی لیے، اوپر سے پیے نیچے سے جاری ہو گیا. اب مولانا کو ڈھونڈا ڈبہ لے کے
مولانا بولے جھوٹ مت بولو، شہد میں شفا ہے، بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کھایا اور یہاں تو شروع ہو گیا اور بار بار جا رہا ہوں میں. تو مولانا نے فرمایا کتنا شہد پیے؟ تو بولے میں 5 لیٹر پیا. مولانا بولے شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، تم جیسے بیلوں کے لیے شفا نہیں ہے. بیل پیے جیسا پی لے شہد، کہاں سے شفا ہوگا؟ انسانوں کے لیے شہد میں شفا ہے. شہد گھر میں ہونا، ہر وقت ہونا، شہد چاٹنا، بچوں کو شہد کھلائیے. قرآن میں ہے شہد میں شفا ہے. اللہ کا کلام جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں شہد میں شفا ہے. شہد کھاؤ میرے بھائی. پہلے حکیم ہر دوا میں شہد استعمال کرتے تھے، ہر دوا میں شہد میں وٹامنس ہے، غذائیت ہے شہد میں. شہد کھاؤ، کھانے کی چیز کھاؤ، نہیں کھانے کی چیز جہاں بولے وہاں پھاڑ رہے کھائے. ایک صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھے، بہت دیر کو برداشت نہیں ہوا، جنگل میں گاڑی روک کے بولے میں بھی جا کے آتا ہوں. دفعہ نہیں لیے، کچھ نہیں لیے، چلے گئے. بہت دیر کے بعد آ رہے اور کلی کر رہے. میں بولا کہاں گئے تھے؟ بغیر ڈبے کے کیسی طاقت کر گیا ہے؟ تو کہنے لگے میں دوسرے کام سے گیا تھا. اور وہ ڈرائیور ہنسا، بہت دیر تک ہنسا. تو میں پوچھا ڈرائیور سے بھی بات کیا ہے بتاؤ. تو ڈرائیور بولا نہیں کوئی برداشت نہیں ہو رہا تھا، کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کہ پھاڑ کے کھانے گئے تھے، کرنے نہیں گئے تھے، پھاڑ کے کھانے گئے تھے، آپ سے ڈر کے نہیں کھا رہے تھے، برداشت نہیں بات رہے تھے. تو کھانے کی چیز ہے، شہد کھاؤ، کھانے کی چیز ہے، یہ چیز کھاؤ. ہدیے میں تو لوگوں کو شہد، حضور کو لوگ لا کے ہدیے میں شہد دیتے تھے. حضور شہد کھا رہے، صحابہ سے فرمایا شہد کھاؤ. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ مکھیاں آپ سے بات کر رہی تھی؟ شہد کی مکھیاں آپ سے بات کر رہی تھی؟ حضور نے فرمایا ہاں، شہد کی مکھیاں آئی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی آپ کو سالن چاہیے تو ہم شہد لا کے دیں گے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے لا کے دو. پھر میں شہد کی مکھیوں سے بات کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا تم شہد کیسے بناتی؟ تو شہد کی مکھیاں بتا رہی تھی شہد کیسے بنتا ہے. قرآن میں شہد کی مکھی کا اللہ نے ذکر کیا. ایک سورت ہے سورۃ النحل، شہد کی مکھی کی سورت. معلوم شہد کی مکھی کی سورت، شہد کی فضیلت بتانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کی شہد کی مکھی کا نام اللہ کی قرآن میں ایک سورت ہے، شہد کی مکھی کی سورت. کتنی فضیلت ہے سکھاتے ہیں ہم لوگ نہیں، خالی گھستے رہتے ہیں. ایک ڈبے میں گیا تھا، گھسا. ارے بھائی اتنی دیر سے کیا گھسا؟ نہیں وہ کھانے کی چیز ہے. گھس کے کھانے کی کون سی چیز؟ مہاراشٹر میں بہت گھس لیتے رہتے، گھس کے کھاتے پھر لوگوں سے گھس لیتے رہتے. کہاں بولے وہ گھس لیے لوگوں سے، جیسا بولے آپ بولے کہ ہم آپ کو بڑا بول کے جا رہے ہیں. نہیں، مومن کا آئینہ ہوتا ہے. میں آپ کو آئینہ بتا کے جا رہا ہوں. میں بھی آدھا مہاراشٹر کا ہوں، آدھے کرناٹک کے. ننیال ہمارا مہاراشٹر کا، اماں ہمارے مہاراشٹر کی. اور پھر جنت بھی ہماری مہاراشٹر میں. جنت سمجھتے دنیا کی جنت مہاراشٹر میں. تو آدھے مہاراشٹر کے ہمارے بچے بھی آدھے کرناٹک کے، آدھے مہاراشٹر کے. باپ کرناٹک کا، باپ اماں مہاراشٹر کے. آدھے ہم لوگ آدھے آپ کے ہیں گبرمن. آپ یہ مت بولو کرناٹک سے تھے، آپ یہ بولو آدھے مہاراشٹر سے تھے، آدھے مہاراشٹر سے تھے، آدھے کرناٹک سے تھے. تو میں یہ کر رہا تھا وقت ہو جائے گا. حضور نے فرمایا میں شہد کی مکھیوں سے پوچھ رہا تھا شہد کیسے بنتا ہے. تو شہد کی مکھیاں بتا، شہد کی مکھیوں کا نظام ہے. آپ مفتی کریم صاحب سے بعد میں پوچھو، تفسیر میں سنو، تفسیر میں بیٹھو، آپ کو پتا چلے گا. ایک نظام ہے ان کا، جیسے ہمارا نظام ہوتا ہے. ہمارا کیسے نظام؟ ہم میں بادشاہ ہوتا، وزیر اعظم ہوتا، نائب وزیر اعظم ہوتا، وزیر داخلہ ہوتا، وزیر خارجہ ہوتا، MLA ہوتا، MP ہوتا. ایسے شہد کے مکھیوں کے پاس پورا نظام ہوتا. ان کی ملکہ ہوتی، بادشاہ ہوتی. ہمارے پاس جیسے لیبارٹری ہوتی، ریسرچ ہوتا، ان کے پاس بھی لیبارٹری ہوتی. کوئی شہد کی مکھی غلط رس چوس کے آئی تو اس کو بھگا دیا جاتا، ٹیسٹ ہوتا. جب بھی وہ چھتر میں آتے ان کا ٹیسٹ ہوتا. عجیب نظام ہے ان کا، ان کے پاس بھی پولیس ہے. تو شہد کی مکھیاں حضور کو بتا رہی تھی. پھر حضور نے فرمایا اچھا تم تو مختلف پھولوں سے، پھلوں سے رس چوستی ہو، تمہارے اندر مٹھاس کیسے آتی؟ شہد میں مٹھاس کیسے آتا؟ تو شہد کی مکھیوں نے کہا رس چوسنا ہمارا کام ہے، پھر ہم رس چوس کے لاتے ہیں اور شہد چھوڑتے ہیں. اور پھر فرمایا شہد میں پھر بھی مٹھاس نہیں آتی، ہم جب آپ پہ درود پڑھتے ہیں تب شہد میں مٹھاس آتی، تب ہم شہد میں مٹھاس آتی.
میرے بھائیوں میں سے نبی کی امتی آپ نیت کرو زندگی بھر حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے، حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کو دیکھو، حضرت جسامہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بے خیالی میں سونے کی کرسی پر بیٹھے تو کسی نے کہا سونے کی کرسی مرد کے لیے حرام ہے، آپ اتر کے نیچے بیٹھے۔ ہرقل نے کہا ہم نے تمہیں عزت دیا تھا، کہا تیری عزت میں آخرت کی ذلت، سونا حرام ہے مردوں کے لیے، حضور نے منع کیا، میں نہیں بیٹھ سکتا، نیچے بیٹھ کے سونے کی کرسی پر نہیں بیٹھ۔ اور یہ دلہا بولتا سونے کے لیے انگوٹھی دو، مرد بولتا سونے کی انگوٹھی نہیں دیں گے میں شادی نہیں کر لیتا ہوں۔ کیسا مرد ہے، انگوٹھی کے لیے بھیک مانگ رہا، عورت کے سامنے ذلیل ہو رہا، سونا پہنتے مردوں کے لیے حرام ہے سونا پہننا۔ حضرت جسامہ نہیں بیٹھے، نیچے بیٹھے۔ یہ ہے محبت میرے بھائیوں۔ پورا دن گزرا آپ کا، آپ بتاؤ حضور یاد ہے؟ آج پورے دن میں رسول اللہ یاد ہے؟ اپنے بچوں کے سامنے حضور کا تذکرہ ہوا، یہ کیسی محبت ہے، چھوٹی محبت۔ پورا دن گزر گیا، ایک مرتبہ حضور پہ درود نہیں پڑھ سکے، ایک مرتبہ رسول اللہ یاد نہیں آئے۔ سب یاد آتے ہیں، حضور یاد نہیں آتے۔ شادی کے موقع پہ سب یاد آتے ہیں، حضور کی سنت یاد نہیں آتی، آقا کی سنت یاد نہیں آتی۔ اور حضور پوری زندگی ہمیں یاد کر کے چلے گئے۔ عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے آپ دعا کرتے رہے، جبرائیل آئے، جبرائیل نے کہا تھا کہ حبیب آپ اپنی امت کے لیے مانگ رہے، اپنے لاڈلی بیٹی فاطمہ کے لیے مانگتے، اس کے گھر میں بجھے چولہے ہیں، پیٹ پیٹ کو لگا فاطمہ کا، بھوک لگتی فاطمہ کو، فاطمہ کے لیے مانگتے۔ حضور نے فرمایا نہیں جبرائیل مجھے میری امت کی فکر ہے۔ پھر فرمایا جبرائیل نے آپ حسن کے لیے نہیں مانگے، آپ نے حسن کے لیے دعا نہیں مانگی، حسن آپ کی امت زہر دے گی آپ کے نواسے کو، آپ مانگیں گے حسن بچیں گے شہادت سے۔ پھر فرمایا حسین کے لیے مانگیے، کربلا میں آپ کی امت آپ کے خاندان کے 72 لوگوں کو شہید کرے گی۔ حضرت حسین کا دھڑ کہیں اور ہوگا، سر کہیں اور ہوگا، نواسے کے لیے دعا مانگو۔ حضور نے فرمایا نہیں مجھے حسین کی فکر نہیں، کہا اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگو، گھر والوں کے لیے 3 مہینے چڑھا دی جن سے لگتا۔ فرمایا نہیں جبرائیل مجھے تو میری امت کی فکر ہے۔ 5 گھنٹے آپ نے امت کے لیے دعا کیا، اور یہ ہم کیسے امتی 5 منٹ کے لیے رسول اللہ دن بھر میں یاد نہیں آتی۔ یہی حال رہا تو بتاؤ حضور کی شفاعت کیسے ملے گی؟ رسول اللہ کے ہاتھوں جامع کوثر کیسے ملے گا؟ حضرت بلال دنیا سے جا رہے ہیں، حضرت بلال دنیا سے جا رہے ہیں تو بیوی رو رہی ہے، بیوی سے کہا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا تم دنیا سے جا رہے ہو۔ تو حضرت بلال ہنسنے لگے، بیوی نے کہا دنیا سے جا رہے ہو ہنس رہے ہو؟ تو کہا علی پگلی یہ تو وقت ہے نبی سے ملاقات کا، حضور سے ملاقات کا وقت ہے، خوشی ہو رہی ہے، میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ہم بھی مرتے دنیا سے مریں گے تو بتاؤ اس حالت میں مریں گے، دنیا سے جاتے ہوئے خوشی ہوگی غم ہوگا؟ بدلو میرے بھائیوں، سیرت کے جلسے سے وعدہ کر کے جاؤ ہم اپنی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ، حضور کے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اپنے تمام مقابلین کا، بزرگوں کا بہت ممنون مشکور ہوں میرے بھائیوں۔ یہ دیکھیے مولانا حسن صاحب ندوی دعوت پر کا بیمار تھے، آئے بیچارے سردی میں آئے، کتنے دور سے آئے۔ ان علماء کی قدر کیجئے، ان کے ساتھ جوڑ کے کام کیجئے، کریں گے انشاءاللہ، ان کے ساتھ رہیے اور اپنی جان مال کے ساتھ، جان مال سے ان کا ساتھ دیجئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے من البلاد آخر میں صدر سعادت مولانا حسن صاحب ملی ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ صدارت کے بعد سے